اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ماہ مبارک رمضان شروع تو ہو چکا ہے، اور جو باتیں شروع میں کی جاتی ہیں وہ تو آپ کئی دفعہ سن چکی ہوں گی ان چند دنوں میں، 5-6 دنوں میں، اس لیے میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ فضیلت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بالآخر اب تو آپ اس کا موقع گزر گیا، اسی لیے ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ روزے کے احکام انہوں نے کہا ہے تو اسی حوالے سے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں، جو فقہی احکام ہیں روزے کے، باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے۔ پہلا مسئلہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے وہ یہ فرماتے ہیں آقا کہ ہر مکلف پر یا ہر انسان پر واجب ہے کہ جب بھی ماہ مبارک رمضان آئے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ اچھا، اب جب آپ نے انسان کہا تو انسان میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، حتیٰ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انسان تو وہ بھی ہے، انسان کا بچہ بھی انسان ہی ہوگا، تو اس کے اوپر بھی کیا واجب ہے؟ تو یہ تھوڑا انہوں نے عنوان جو بنایا ہے وہ بہت وسیع عنوان بنایا ہے، انسان کہہ کے انہوں نے بہت بڑا دروازہ کھول دیا، تو اب اس کو خود تھوڑا سا قید لگا کر تنگ کر رہے ہیں تاکہ جن کو نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر وہ باہر نکل جائیں، درست؟ لہذا شرائط کے عنوان سے کہتے ہیں کہ کچھ شرطیں ہیں کہ جب یہ شرطیں پوری ہوں تو پھر اس انسان پر واجب ہے کہ جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے جب رمضان آئے تو روزے رکھے۔ ٹھیک، شرطوں میں پہلی شرط کہتے ہیں کہ اس انسان کو بالغ ہونا چاہیے، لہذا وہ 6 مہینے کا بچہ یا پیدا ہونے والا بچہ جو اگرچہ انسان ہے لیکن کیونکہ بالغ نہیں ہے اس لیے وہ خارج ہو جائے گا، اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، بالغ ہونا چاہیے سے مراد ان کی یہ ہے کہ دیکھیں روزے کا وقت طلوع فجر ہے، تو فجر سے پہلے اس کو بالغ ہونا چاہیے۔ فجر کے بعد اگر یہ بالغ ہو رہا ہے، فرض کریں کوئی بچہ ایسا ہے جو فجر کے بعد بالغ ہو رہا ہے، تو اس پہ اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوگا، ہاں اگلے دن سے واجب ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہو یعنی فجر سے پہلے، تو جب بھی یہ فجر سے پہلے بالغ ہوا اس دن کا اور اس دن کے بعد والے روزے اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائیں گے۔ یہ پہلا۔ دوسری اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، لہذا مجنون کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو۔ اب بے ہوشی کے اندر کہتے ہیں کہ بے ہوشی ایسی ہو کہ جو نیت معتبر ہے، جیسی جتنی جب یہ نیت ہونی چاہیے وہ نہ کر پایا ہو وہ، تو اس پر سے روزہ نہیں ہوگا اس پر، ٹھیک ہے نا؟ نیت، لیکن نیت کے لیے چلیں اس کو تھوڑی اور مزید وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نیت کے لیے کیا چیز معتبر ہے؟ میں اگر بے ہوش نہیں ہوں، باہوش ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، ٹھیک ہے نا، متوجہ ہوں کہ کل صبح مجھے روزہ رکھنا ہے، تو مغرب سے لے کر طلوع فجر تک میرے پاس روزے کی نیت کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اس پورے ٹائم ڈیوریشن میں من المغرب الی الفجر میں کسی بھی وقت روزے کی نیت کر سکتا ہوں۔ 4 دن پہلے سے میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ میں 4 دن بعد روزہ رکھوں گا، تو یہ نیت نہیں کہلائے گی۔ اب فرض کریں 4 دن پہلے میں نے سوچا تھا روزہ رکھوں گا، چوتھا دن جب آیا
غافل ہو گیا، فرض کریں ظہر کے گھنٹہ پہلے اٹھا، تو آپ سوچیں کہ یار میں، یا مثلا ظہر کے بعد اٹھا، پہلے والے میں تو پھر کچھ آپشنز بن جاتے ہیں، لیکن ظہر کے بعد اٹھا تو آپ سوچیں یار میں نے تو پہلے سے نیت کی ہے، 4 دن پہلے تو میں نے کر لی تھی نیت، تو اس کا مطلب ہے میرا تو روزہ صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہے. نیت کا ایک خاص ڈیوریشن دی ہے انہوں نے، مغرب سے لے کر فجر تک، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی نیت ہونی چاہیے. فرض کریں اس نے اس ٹائم میں بھی نیت نہیں کی اور نیت کرنے سے پہلے یہ بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کی دن میں کسی وقت ہوش آیا اس کو، تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نیت تو کی نہیں تھی اس نے اور پورا ٹائم یہ بے ہوش رہا. نیت کیے بغیر ہی یہ بے ہوش ہو گیا تھا. فرض کریں آدھی رات کو بے ہوش ہو گیا، بے ہوش رہا، دن میں کبھی زور سے پہلے زور کے بعد کبھی بھی اس کو دن میں ہوش آیا، اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہی شخص نیت کی اس نے اور کچھ دیر بعد بے ہوش ہو گیا اور پھر دن میں اس کو ہوش آتا ہے، تو کیونکہ نیت کر چکا تھا نا، اس لیے یہ روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا. پر اس روزے کو مکمل کر لے، یہ روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا. اور اس کے اوپر قضا وضا کچھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. مطلب احتیاط لگائیے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس روزے کو مکمل کر لے، یعنی چھوڑنے والا آپشن نہ اختیار کریے، بلکہ ضروری ہے اس کو احتیاط کی بنا پر کہ اس کو پورا کرے، اور جب پورا کر لے گا تو یہی روزہ اس کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 3 شرطیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ خاتون کے لیے ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہو، لہذا اگر دن کا کچھ حصہ بھی اس کا ناپاکی کا حصہ بن جائے، مثلا فرض کریں اس نے روزہ رکھا اعلیٰ 54-55 پہ، فرض کریں 6:54-6:55 پہ آج کل افطار ہو رہا ہے، 6:30 بجے حیض آ گیا. اب وہ یہ نہیں سوچ سکتی یار 15-20 منٹ تو بچے ہیں، چلو میں اس کو پورا کر لیتی ہوں. نہیں، گیا روزہ، گیا اس کا، اور پورا کر بھی لے گی تو بھی فائدہ نہیں ہے، اس روزے کی قضا اس کی گردن پر آئے گی. ٹھیک ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر نہ ہو، ضرر نہ رکھتا ہو. اب ضرر کی کچھ شکلیں انہوں نے بیان کی ہیں. ضرر سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھا اس شخص نے تو اس کی جو بیماری ہے وہ لمبی ہو جائے گی، پرولونگ ہو جائے گی، یا اس کی بیماری میں شدت پیدا ہو جائے گی، یا اس کی درد میں، اذیت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. یہ ساری صورتیں انہوں نے بنائی ہیں، مثالیں بنائی ہیں. کس چیز کی؟ ضرر کی. ضرر کے مصادیق ہیں. ضرر کا ایک مصداق اور ایک فرد یہ ہے کہ آپ کی بیماری لمبی ہو جائے. ضرر کا دوسرا فرد اور دوسرا مصداق یہ ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ شدید ہو جائے. ضرر کا تیسرا مصداق یہ ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ آپ کا درد میں اضافہ ہو جائے. درست؟ اچھا، اب یہ فرض کریں آپ روزہ رکھیں، بیماری آپ کی لمبی ہو جائے، یعنی 15 منٹ پہلے ٹھیک ہونا تھا، 15 منٹ بعد میں ٹھیک ہوں گے آپ، تو لمبی تو ہو گئی. تو کیا اس صورت میں بھی روزہ معاف ہو جائے گا؟ یعنی 15 منٹ کے طولانی ہونے سے بھی روزہ معاف ہو جائے گا؟ یا شدت بھی اسی طرح کی ہلکی پھلکی شدید ہو گئی، ایکسٹریم درجے پہ شدت نہ لے کے جائیں، شدت کا مثلا جتنی اس سے شدید ہو گئی لیکن ایک سمجھیں لیول اوپر. یہی اسی طرح درد میں بھی مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو شدت ہو، طولانی پن ہو، درد میں اضافہ وغیرہ، یہ اتنا ہو کہ جو قابل توجہ مقدار کہلائے، یعنی عرف میں اس کو کہا جائے کہ ہاں یار یہ تو لمبی ہو گئی آپ کی بیماری. 15 منٹ کو کوئی نہیں کہے گا کہ لمبی ہو گئی آپ کی بیماری. تھوڑی بہت اضافے سے کوئی نہیں کہے گا کہ شدید یا اضافہ ہو گیا آپ کی درد میں یا بیماری میں. ایسا ہو کہ جو قابل توجہ، معتدن بہ، جس کو سمجھے کہ عقلاء اہمیت دیتے ہوں، اس ٹائپ کی شدت و طولانیت و اضافہ ہو تو روزہ معاف ہوگا، کہ جس کو عام طور پہ لوگ برداشت نہ کرتے ہوں. اچھا، یہ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
روزہ مضر ہے، بیماری کا وجود میں آنا بھی اس میں شامل ہے، البتہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن وہ بھی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن ہر بیماری جو ہے وہ روزے کو ساقط نہیں کرتی ہے۔ بیماری ایسی ہے کہ جو خود بیماری جو ہے وہ اگر اس بیماری کے ساتھ آپ روزے کو جمع کریں گے تو یہ ضرر بن جائے گا آپ کے لیے۔ مثلا جیسا فرض کریں کسی کو السر ہے، پانی پینا اس کے لیے ضروری ہے، یا معدہ اس کا خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ اگر خالی رکھے یعنی روزہ رکھے تو اب یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے یا مثلا فرض کریں گردے فیل ہو جائیں گے، فرض کریں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر اس نے دوائی وغیرہ گولیاں نہیں کھائیں تو اس کا دل بند ہو جائے گا، ہلاکت کا خوف ہے۔ یہ بیماریاں اس ٹائپ کی کہ جو کہلائے کہ آپ کو ضرر ہو رہا ہے، وہ اللہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو 4 چھینکیں آئیں گی، نزلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج اور کل دونوں دن میرا روزہ معاف ہوتا۔ یہ بیماری تو ہے لیکن ضرر والی بیماری نہیں ہے، مضر نہیں ہے یہ۔ بس بیماری کے جو مضر اور ضرر بنے وہ روزے کو معاف کرتی ہے۔ پھر اب چاہے اس روزے کی وجہ سے اس بیماری میں شدت پیدا ہو جائے، طولانی ہو جائے، درد میں اضافہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر روزہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ لیکن نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہا ہے، آپ کہیں جی تھوڑا ہلکا پھلکا سا فیور ہو رہا ہے، یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں کہ جن سے روزہ کم سے کم بیسیکلی اور ابتدائی طور پہ معاف ہو جائے۔ ہاں آگے جا کے فرض کریں بخار جو ہے وہ کوئی نمونیا بن جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسی بڑی مشکل کا سبب بنے تو پھر بھلے وہ ہو سکتا ہے وہاں پر روزہ پھر ساقط ہو جائے، لیکن جب تک نہیں ہوتا جب تک ساقط نہیں ہوگا۔ بس ضرر صدق کرنا چاہیے کہ یہ بیماری میں آپ کو روزہ رکھنا آپ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ضرر ہے۔ اگر یہ صدق نہیں کرے گا تو بیماری ہوگی بھی تو بھی روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کہا کہ جی ضرر ہو تو روزہ معاف ہے، اب آیا یقین ہو ضرر کا تب معاف ہوگا یا نہیں؟ اگر گمان بھی پیدا ہو جائے تب بھی معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ احتمال عقلائی، ایسا احتمال کہ جس کو عقلا اہمیت دیتے ہوں اور جس احتمال کی وجہ سے کہلائے کہ آپ کو ڈر ہے اس بات کا کہ بیمار ہو جائیں گے آپ، یا بیماری آپ کی بڑھ جائے گی، یا بیماری آپ کی جو ہے لمبی ہو جائے گی، منتہا وہی بیماری جو ضرر والی ہے۔ اب یہ بیماری میں کہتا ہوں تو اس کے اندر وہ ضرر خود ہی آپ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ بیماری کے جو ضرر والی بیماری ہے، یہ شدید ہو جائے گی، یہ لمبی ہو جائے گی، یہ اس کا درد بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کا خوف وجود میں آ جائے تو یہ خوف بھی کافی ہے۔ اب یہ خوف سمجھیں جو منیمم درجہ ہے، یعنی یہ احتمال عقلائی کے ساتھ سازگار ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر احتمال عقلائی ہو کہ جس کی بنا پر خوف وجود میں آیا آپ کے دل میں کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میرے لیے نقصان ہوگا، روزہ آپ سے ساقط ہو جائے گا۔ بس نہ گمان کی ضرورت ہے نہ ہی یقین کی ضرورت ہے۔ گمان اور یقین تو اس خوف سے بہت اوپر کے درجے ہیں نا، یعنی اگر آپ اس نچلے درجے پر بھی ہیں کہ خوف وجود میں آ رہا ہے، دیکھیں وہی والی بات ہے، خوف ایک مرتبہ آپ معاشرے کو بتائیں کہ اس چیز سے ڈر رہا ہے، روزہ رکھے گا تو یوں ہو جائے گا، کہے گا اس کو ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ کہیں گے تو وہمی آدمی ہے۔ تو خوف ایسے وہی خوف عقلائی، احتمال عقلائی سے یہ خوف وجود میں آئے گا کہ جب آپ کو ضرر کا ایسا امکان ہو کہ جو سبب بنے کہ آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ آپ کو نقصان پہنچے گا، تو آپ سے روزہ ساقط ہو جائے گا۔ گمان اور یقین ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ نہیں کفارہ نہیں، کفارے کی بحث ابھی تو شروع کی، ابھی تو میں کیا بولوں آپ کی خدمت میں، ابھی تو دوسرا مسئلہ بھی، بلکہ پہلے مسئلے کے پوائنٹس پڑھ لیں، ابھی تو اللہم بیگ آئے گا سب کچھ۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ
اچھا، یہ ابھی تک بات تھی کس بات کی کہ اس کو اپنی جان کے اوپر خطرہ ہے، کہ اس کی جان میں جو ہے مثلا یا بیماری شدید ہو جائے گی یا طولانی ہو جائے گی یا بیمار ہو جائے گا، واہ 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 جو چیزیں تھیں، یعنی اس کی اپنی ذات کی حد تک تھیں۔ اب جان سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں کہ روزہ رکھنے میں فرض کریں خوف ہو اس بات کا کہ اس کی آبرو جائے گی، عزت و آبرو پہ کوشچن مارک آ جائے گا، یا یہ کہ ان روزہ رکھنے سے یا یہ کہ اس کا مال جو ہے اس کا نقصان، اس کو مالی نقصان ہوگا اور یہ نقصان برداشت کرنا اس کے لیے حرجی ہے، یعنی ناقابل برداشت نقصان ہے اس کا، یہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اتنا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی صرف جان کا مسئلہ نہیں ہے، جان کے اوپر خوف آئے، مال کے اوپر خوف آئے، عزت کے اوپر خوف آئے، ان تینوں صورتوں میں روزہ اس کے اوپر ساقط ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی 5 شرطیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ روزہ اس پر واجب ہے کہ جو یا تو اپنے شہر میں رہتا ہو، حاضر ہو۔ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسافر، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اتفاقاً عربی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، مزید اتفاقاً یہ کہ فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں زبانوں کا مشترک لفظ ہے مسافر۔ مسافر یعنی کیا؟ جو حالت سفر میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس مسافر کا جیسا اپوزٹس ہوتے ہیں نا، دن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتی ہیں رات، ٹھیک ہے نا۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے مسافر کا؟ حاضر، ٹھیک ہے نا۔ مسافر کا اپوزٹ ہے حاضر۔ حاضر یعنی وہ شخص کہ جو یا تو مسافر ہی نہیں ہے، اپنے ہی شہر میں رکا رہ رہا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں اس وقت کراچی میں ہی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یا وہ شخص کہ جو اگر سفر میں ہے بھی تو کہیں پر اس نے قصد اقامت کیا ہوا ہے، 10 دن کے قیام کا قصد کیا ہوا ہے، تو یہ مسافر تو ہے، وطن نہیں ہے اس کا، شہر نہیں ہے اس کا، لیکن حاضر کے حکم میں ہے۔ یہ حاضر نہیں کہلائیں گے، حاضر نہیں کہلائے گا یہ شخص، اس لیے کہ اپنے وطن میں تو نہیں ہے تو حالت سفر میں، لیکن کیونکہ 10 دن کا قصد کیا ہوا ہے لہذا اس کے اوپر حاضر والے احکام جاری ہوتے ہیں، لہذا یہ حکم حاضر میں ہے نہ کہ خود حاضر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس روزہ اس پر واجب ہے کہ جو یا تو حاضر ہو یا حاضر کے حکم میں ہو، لہذا وہ شخص جو نہ حاضر ہے یا حاضر کے حکم میں بھی نہیں ہے، مطلب مسافر ہے اور 10 دن کا بھی قصد نہیں ہے، 9 دن میکسیمم 9 دن، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا، اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، مسافر کا معیار جو پیچھے بھی اگر آپ نے، خیر مسائل تو بہت یہاں پہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور بعض چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی سالوں سے آ رہے ہیں وہ، اور یقیناً انہوں نے یہ باتیں پڑھی ہوں گی کافی دفعہ کہ مسافر کا کرائٹیریا، نماز کے جب قصر کے احکام بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر ایک مسافر کا کرائٹیریا دیا انہوں نے کہ مسافر کس کو مانا جاتا ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ کا سفر 10 دن کا نہ ہو تب بھی آپ مسافر کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں شرعاً۔ 8 شرطیں ہیں مسافر ہونے کی، ان 8 میں سے کوئی بھی شرط نہ ہو تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ فارمولہ کہہ لیں، قاعدہ کہہ لیں، قانون کہہ لیں، اصل کہہ لیں، جو بھی آپ کا دل چاہے کہہ لیں، کوئی بھی اور نام رکھنا چاہے کوئی اور نام رکھ لیں، قاعدہ یہ ہے مسافر ہونے کا، فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو تو اس وقت آپ مسافر ہیں۔ جہاں پہ بھی جب بھی آپ کے اوپر حکم یہ ہو کہ آپ نے اپنی 4 رکعتی واجب نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت مسافر کاؤنٹ ہو رہی ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ لیکن جہاں پر آپ کو 4 رکعتی نماز کو قصر کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں آپ اس وقت مسافر، ولو آپ کا سفر 2 دن کا ہی ہے لیکن آپ مسافر کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہیں، شریعت آپ کو مسافر نہیں مان رہی، ولو زمانہ جہان آپ کو کہے کہ آپ مسافر ہیں، لیکن شریعت آپ کو مسافر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ لہذا جب شریعت دیکھ نہیں رہی تو سہولت بھی تو شریعت ہی دے رہی ہے نا، وہ آپ کو سہولت بھی نہیں دے گی۔ عنوان آئے گا شریعت کی نگاہ میں سہولت ملے گی، عنوان نہیں آئے گا سہولت نہیں ملے گی۔ اب یہ کون صاحب ہے بھائی
کہ جو مسافر کاؤنٹ نہیں ہو رہے. ایک آدھ موٹی موٹی مثال عرض کر دیتا ہوں, باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تھوڑا سا پلٹ کے دیکھ لیجئے گا. مسافر کے احکام جو نماز کے احکام میں تفصیل سے آتے ہیں. مثلا وہ شخص جو کثیر السفر ہو, جس کا پیشہ ہی سفر ہے, یا پیشہ سفر نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے خبتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بس سیر و سیاحت ہی کرتے رہتے ہیں, سائیکلیں پکڑتے ہیں اور نکل کھڑے ہوتے ہیں دنیا جہان کا چکر لگانے, ویلے وانڈے, تو کوئی کام ہی نہیں ان کے پاس. اور تو اس ٹائپ کے لوگ جن کو بس گھومنے کا ہی شوق رہتا ہے, چاہے ان کا پیشہ سفر نہیں ہے, یہ پیشہ نہیں ہے ان کا, بس گھومنا پھرنا ہے, سیرو فی الارض, انہوں نے بس اسی آیت کو چپک گئے, گھومو پھرو زمین میں, گھومو سیر کرو. تو یہ ہر وقت ٹریولنگ میں ہی رہتے ہیں, یا اکثر اوقات ٹریولنگ میں رہتے ہیں, تو یہ کہلاتے ہیں کثیر السفر. اب کیونکہ اس نے اپنا شغفی سفر کو بنایا ہوا ہے, چاہے کمائی کی وجہ سے چاہے غیر کمائی کی وجہ سے, مطلب گروپ لیڈرز وغیرہ, ایک گروپ آیا نہیں, دوسرا گروپ تیار ہے, دوسرا آیا نہیں, تیسرا تیار ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جب وہ مولوی حضرات کی جن کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, کبھی کہیں مجلسیں پڑھنے جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, یہ کثیر السفر ہو جاتے ہیں. اب چاہے ان کو کہیں پہ فرض کریں خمسہ پڑھنے جا رہے ہیں, تو خمسہ تو 10 دن کا نہیں ہوتا نا, کتنے دنوں کا ہوتا ہے خمسہ؟ 5 دنوں کا ہوتا ہے. چلیں اتنا تو آپ کو عربی آ گئی ہے. تو خمسہ 5 دنوں کا ہوتا ہے. اب 5 دن کے لیے گئے ہیں, تو آپ کہیں جی اس کا تو سفر 10 دن سے کم ہے, تو اس کی نماز قصر ہونی چاہیے. کہتے نہیں, اس کی قصر نہیں ہے, یہ پوری نماز پڑھے گا. جب پوری نماز پڑھ رہا ہے تو اتفاقاً فرض کریں کہ رمضان میں گیا کہیں پہ, مثلا ایام شہادت میں خمسہ پڑھنے گئے, یا مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں جو 5 دن کے لیے مختلف مولویوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں, چکھتے ہیں, تو وہ 5 دن کے لیے گئے, تو یہ روزے بھی رکھے گا. صرف نماز ایسا نہیں کہ نماز پوری پڑھے گا, نماز تو پوری پڑھے گا ہی پڑھے گا, اس لیے کہ مسافر کاؤنٹ نہیں ہو رہا, لہذا روزے بھی رکھے گا. پھر یہ نماز کا اور روزے کا اس اعتبار سے آپس میں لنکڈ ہیں کہ جہاں پہ نماز قصر وہاں پہ روزہ معاف, جہاں پہ نماز پوری وہاں پہ روزہ رکھے گا پورا. یعنی وہ اس میں تو آدھا پورا ہوتا نہیں ہے, رکھے گا یعنی درست. خوب, یہ ایک مثال. دوسری مثال, جس کا سفر معصیت ہو, گناہ کا سفر ہو, مثلا کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے یہاں سے لاہور جا رہا ہو, تو شریعت کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ تم قتل کے لیے جا رہے ہو مثلا. یا جو عام طور پہ یہ لوگ خود مثال دیتے ہیں, مثلا فرض کریں ایسے راستے سے جانا کہ جہاں پر موت کا خطرہ ہو, ہلاکت کا خوف ہو, تو اس راستے پر چلنا ہی آپ کے لیے حرام ہے. یہ سفر معصیت ہے, لیکن آپ چل پڑے, خطروں کے کھلاڑی, آپ نے کہا چلیں. تو اب اس کے اوپر نماز قصر نہیں ہے, درمیان میں نماز پڑھے گا تو یہ پوری نماز پڑھے گا, اور اگر رمضان ہے تو یہ روزہ بھی رکھے گا, بقول ان کے پورا رکھے گا. درست, یعنی اس کو روزہ بھی معاف نہیں ہے, اس پہ نماز بھی پوری ہے. اور باقی مثالیں آپ وہاں دیکھ لیجیے گا, ورنہ سارا ٹائم مثالوں میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ کرائٹیریا ہے اور معیار و ملاک ہے اس بات کے لیے کہ آیا آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, کہ جہاں پر آپ کی یعنی آپ کو جو ہے روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا. جہاں پہ آپ کی نماز قصر ہے وہاں پہ آپ کا روزہ معاف ہے, جہاں پہ آپ کی نماز پوری ہے وہاں پہ آپ کا روزہ رکھنا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان 10 دن سے کم کا سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے نماز, اگر باقی شرائط بھی پوری ہو جائیں تو نماز قصر ہے. اچھا, ایک 2 مسئلے اب یہاں پر اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. ایک تو خیر انہوں نے خود بیان کیا, ایک انہوں نے بیان نہیں کیا, لیکن لوگ پوچھتے بہت زیادہ ہیں, اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہیں پر. اور وہ یہ کہ قصر نماز کا تعلق کون سی نمازوں سے ہے؟ 4 رکعتی نمازیں, ظہر, عصر اور عشاء. مغرب اور فجر میں نماز قصر وصر نہیں ہوتی,
2 میں 1 نہیں ہوتی, 3 میں 1.5 نہیں ہوتی. درست. لوگ پریشان, میں نے کہا نا کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ نیت شریعت کا سب سے آسان مسئلہ ہے اور لوگ اسی میں سب سے زیادہ الجھتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ اب فجر کی نماز میں آپ نے قصر کی نیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ آپ تو ہیں تو مسافر ہی, ظہر اثر تو آپ قصر کر رہے ہیں. دیکھیں قصر جو ہے جو ہم نیت میں لاتے ہیں, یہ قصر جو ہے نا خصوصیت کس کی ہے؟ مسافر قصر ہے یا نماز قصر ہے؟ نماز کی کچھ خصوصیت ہے نا, قصر ہونا یعنی نماز کا حکم ہے. اور صحیح ہے, یہی نماز مجھ پر واجب ہوگی, لیکن حکم جو ہے یہ قصر ہونا یا نہ ہونا یہ نماز سے ریلیٹڈ ہے. تو جس نماز میں قصر ہے ہی نہیں اس میں نیت کیوں آئے گی قصر کی؟ یہ قصر فجر کی نماز کی میں خصوصیت بن ہی نہیں رہی ہے, یہ قصر مغرب کی نماز میں خصوصیت بن ہی نہیں رہی ہے. تو جب بن ہی نہیں رہی ہے, ان کی خصوصیت ہی نہیں ہے, تو اس میں لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لہذا فجر کی آپ جیسے نارمل حضر میں نماز پڑھتی ہیں, فجر کی نیت سفر میں بھی بالکل ویسی ہی ہوگی, اس میں قصر وصر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے مغرب کی نماز جیسے آپ حضر میں پڑھتی ہیں ویسی ہی نیت آپ کو مغرب کی نماز کی سفر میں بھی کرنی ہے, اس میں قصر وصر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر لانا ہے آپ کو قصر کرنے کی خصوصیت کو تو یہ آپ ظہر اثر اور عشاء کی نماز میں لائیں گی. نماز ظہر قصر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. درست. اور زبان سے ویسے ہی جاری کرنے کی ضرورت نہیں, دل میں بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ مسافر ہیں, آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور آپ کے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے آپ صرف اللہ اکبر کرنے ہیں تو کافی ہے, آپ کی نیت بھی ہے اور آپ کی نماز بھی 2 رکعت پہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لہذا فجر اور مغرب میں قصر کے لفظ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر لانا ہے ہی, شوق ہے, تو ظہر اثر اور عشاء کی نماز میں اس لفظ کو استعمال کریں آپ. یہ ایک بات. دوسری بات جو خود انہوں نے بھی پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل حکم مسافر کا یہی ہے کہ جو شخص بھی مسافر ہے شرائط والا, کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ 7-8 شرطیں اور بھی ہیں, تو جو شخص بھی شرائط والا مسافر ہے کہ جس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے. اچھا چلیں ایک اور بات میں اپنے پاس سے وضاحتاً عرض کر دوں, یہ جو آپشن شریعت دیتی ہے, آیا یہ آپشن لینا ضروری ہے یا آپشن لینا بھی آپشنل ہے؟ شریعت نے سہولت دی ہے کہ بھائی اگر آپ مسافر ہیں اور آپ کا سفر 10 دن سے کم ہے تو آپ ظہر اثر اور عشاء کی نماز کو آدھی پڑھیں. یہ ایک سہولت رکھی ہے شریعت نے. سوال, آیا مجھ مکلف پر اس سہولت سے فائدہ اٹھانا یا اس سہولت کو اختیار کرنا ضروری ہے, یا میں اس سہولت کے اختیار کرنے میں مختار ہوں, لینا چاہوں تو لے لوں, نہ لینا چاہوں تو نہ لوں. ہاں, یہ شریعت کی, کیونکہ شریعت کی سہولتیں 2 طرح کی ہیں. کچھ سہولتیں ہیں, مثلا اذان و اقامت, شریعت نے سہولت دی ہے کہ پڑھنا چاہو تو پڑھو, نہ پڑھنا چاہو تو نہ پڑھو. تو اور یہ اختیار ہے میرے پاس کہ میں نہ پڑھنا چاہوں تو نہ پڑھوں. نہ پڑھنا میرے لیے یا پڑھ لینا میرے لیے کوئی بھی ضروری نہیں ہے. درست. یا شریعت نے یہ سہولت رکھی ہے آپ کے لیے کہ آپ چاہیں تو کفارے میں روزے نہ رکھیں, آپ آٹا دے دیں. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت لینا میرے لیے ضروری ہے کہ میں آٹا ہی دوں, حتماً دینا چاہوں تو دوں, روزہ رکھنا چاہوں تو روزہ رکھ لوں. بعض لوگوں کے لیے روزے اتنے مشکل نہیں ہوتے, بہت زیادہ ان کو بھوک نہیں لگتی, بہت زیادہ ان کو پیاس نہیں لگتی, تو شاید ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں عرفی اعتبار سے, یا مال خرچ کر لیں یا جان خرچ کر لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے,
تو ٹھیک ہے، نہ جائے دمڑی آپ کی، آپ جو ہے وہ چمڑی بھیج دیں، جان خرچ کر لیں، آپ روزے رکھ لیں، 60 روزے مسلسل رکھیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں یار خدا نے پیسہ دیا کیوں ہے، خرچ کرنے کے لیے، قبر میں ساتھ تو لے کے۔ اچھا یہ بھی ایک سوچ ہے بہرحال، اور کچھ حد تک اچھی سوچ بھی ہے میرے خیال میں، کہ ہم لوگ الذی جمع مالوں و عددہ بن جاتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، کس وقت جان آپ کا ساتھ چھوڑ دے پتہ ہی نہیں ہے انسان کو۔ تو یہ بات امیر المومنین کی کلمات میں بھی اب میں مفہوماً اگر عرض کروں، ایگزیکٹ جملے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن مفہوم ان کا یہ ہے کہ وہی والی بات ہے، پیسہ آپ جمع کریں اور آپ کے جمع کیے ہوئے پیسے کے اوپر فائدے دوسرے اٹھائیں، آپ کی آل اولادیں اٹھائیں۔ اب انہوں نے حلال میں خرچ کرنا ہے، حرام میں خرچ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، نہیں کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کما رہے ہیں تو خرچ کریں، جمع کر کر کے بینک بیلنس ہر وقت بیلنس ہی منگواتے رہیں ایک ایک ہر مہینے بعد کہ اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا۔ خیر اب تو وہ بیلنس منگوانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو نہ پڑیں اس کام میں، خدا نے دیا ہے، خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، دوسروں کے اوپر خرچ کریں۔ اسی وہ جو ہے نا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، وہ یہی ہے کہ مال دیا خدا نے، اس کو آخرت کے لیے بھیج دیں۔ یہاں جو بینک میں آج کل تو بینکوں کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے بھیا، ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں لوگ کہ پیسے آپ کے زیادہ نہ رکھیں، کسی وقت بھی بند ہو سکتے ہیں، سیز ہو سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹس، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ چلے آپ نے کروڑوں روپیہ رکھا اندر، یہ جو ہمارے بھوکے بھیڑیے معاشرے میں گھوم رہے ہیں، جو پلتے دوسروں کے مال پر ہیں، سیز کر دیا اکاؤنٹ آپ کا، کیا کریں گے آپ؟ نہ یہ آپ کے کام آیا، نہ یہ کسی اور کے کام آیا، نہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، نہ کسی اور نے فائدہ اٹھایا، نہ آپ نے اس کو دنیا میں استعمال کیا، نہ دنیا کا فائدہ اٹھایا، نہ آخرت کا فائدہ اٹھایا، نہ کسی اور نے اٹھایا۔ کما رہے ہیں، کھائیں پئیں، جمع نہ کریں۔ اللہ کے اوپر اتنا انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو خدا آج آپ کو کھلا رہا ہے وہ خدا کل بھی کھلائے گا، جو خدا کل کھلائے گا وہ خدا پرسوں۔ خدا چھٹی پہ کبھی نہیں جاتا، خدا کی چھٹی نہیں ہوتی۔ خدا جو ہے وہ اپنے کام، جو اس نے ایک نظام بنایا ہے، یعنی واقعاً خدائی نظام، انسان غور کرے صرف اس کائنات کے اوپر، یعنی واقعاً عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ کہ جو اس کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں۔ بقول یہ بھی ایک شعر ہے جو امیر المومنین سے نسبت دی جاتی ہے، بقول مولا کے، مولا فرماتے ہیں اکنتا اتزعم انک جرم صغیر ولکن توافی کا عالم الاکبر، تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھتے ہو، تمہارے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ آپ صرف اپنے اوپر غور کرنا شروع کرنا، اپنے اوپر، اپنے وجود کے اوپر، یہ بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ ایک چھوٹا سا، بہت لمبا چوڑا نہیں، ایک چھوٹا سا مناظرہ ہے چھٹے امام کا طبیب ہندی کے ساتھ، 14 ستارے میں بھی یہ موجود ہے، وہ اللہ گوگل علیہ السلام زندہ باد، اس پہ آپ لکھیں مناظرہ امام صادق طبیب ہندی کے ساتھ، تو موسٹ پروبیبلی آ جائے گا۔ آپ صرف وہ مناظرہ پڑھیں، اتنا میں نے کہا نا بہت لمبا چوڑا نہیں، شاید 1-2 صفحے 2.5 صفحے شاید اتنا ہو۔ طبیب جو ماہر تھا، اپنے ہندی تھا، انتہائی ماہر طبیب تھا، اور ہند میں بہرحال ان چیزوں کی ایک اہمیت تھی، لیکن امام نے جو سوالات کیے اس کے پاس کسی کا بھی جواب نہیں تھا۔ پھر امام نے ساری چیزیں، آپ کی آنکھوں کی یہ شیپ کیوں ہے، آپ کے دل کی یہ شیپ کیوں ہے، اور آپ کا جگر ایسا کیوں ہے، تو آپ کا یہ بال کیوں ہے، اور یہ اضافی بال جو انسان کے جسم پہ اگتے ہیں وہ کیوں اگائے گئے ہیں، اور یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر ہے کیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اگر آپ لوگ واقعاً اپنے عقیدے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ایک اور کتاب ہے توحید مفضل، یہ چھٹے امام کی مفضل کو انہوں نے ڈکٹیشن دی ہوئی ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ ہمارے یقین مانیں، ہمارے کانسیپٹس پروردگار عالم کے بارے میں بہت، دیکھیں مانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اللہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، جس طرح ہم آئمہ کو مانتے ہیں، جس طرح ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، ویسے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کس ذات کا نام ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں،
یہ ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور چھوٹے چھوٹے اقدامات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کو کتنا اور کیسا مانتے ہیں. لہٰذا اپنے خدائی عقیدے کو بہتر بنائیں اور خدائی عقیدہ لیں اہل بیت سے. یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دونوں روایتیں ہیں، وہ بھی زرعین چھٹے امام کی ہے، یہ بھی چھٹے امام کی ہے. طبیب ہندی والا مناظرہ بھی زرعین چھٹے امام کا، یہ بھی چھٹے امام کا، توحید مفضل. اہل بیت سے سمجھیں کہ خدا کیا ہے. یہ ہے دروازہ خدا تک پہنچنے کا. ایرے غیرے نتھو خیرے ادھر ادھر سے نہ لیں خدا کو. خدا کو لینا ہے خدا اہل بیت سے لیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو چھوٹے سے میں نے کہا نا مناظرہ ہے 2 2.5 3 صفحے کا شاید، اور یہ بہرحال کتاب ہے، اس کو پڑھیں. آپ کو خدا کے بارے میں آپ کا نظریہ شاید ابھی جس جگہ پر آپ ہیں اس سے بہتر ہو جائے گا. میرا اندازہ تو یہی ہے اگر آپ پڑھیں گی تو. درست؟ صرف لکھنے سے جو ہے وہ نہیں ہوتا، بہتر پڑھنے سے ہوتا ہے. درست؟ عرض خدمت یہ ہے کہ خدا مال دے رہا ہے، کما رہے ہیں، کھائیں پئیں، اپنے اوپر خرچ کریں، اسی مال کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کریں. مجھے یاد پڑتا ہے یہ آپ کے جو شیخ اعظم انصاری، شیخ مرتضی انصاری، ان کا نام آپ نے سنا لو. انتہائی درخشاں ستارہ تھا فقہ و فقاہت کا. نجف میں ان کی قبر بھی ہے. آپ باب قبلہ سے انٹر، بہت کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں نا، تو جو امام کے حرم کا جو مین جو گولڈن کلر کا گیٹ ہے اس سے آپ انٹر ہو تو آپ دیکھیں گے رائٹ اور لیفٹ پہ 2 مقبرے بنے ہوئے ہیں. انٹر ہوتے وقت الٹے ہاتھ کا جو مقبرہ ہے وہاں ان کی قبر ہے، شیخ مرتضی انصاری. درست؟ ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ بہت ہی محقر اور فقیرانہ گھر میں رہا کرتے تھے. چھوٹا سا گھر تھا جس کو کہیں ٹوٹا پھوٹا ٹائپ کا گھر، کو بہت اچھے پیمانے کا گھر نہیں تھا. تو ایک تاجر ان کے پاس آیا اور آ کے اس کو انہوں نے کچھ پیسے دیے. تاجر نے ان کو کہ اگر یہ کوئی خمس وجوہات نہیں ہے، یہ ذاتی مال ہے میرا، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں کہ آپ ایک گھر بنا لیں اچھا سا. اچھا اس نے شاید مکے جانا تھا، کہاں جانا تھا، بہت جزیات مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. آخر کہیں جانا تھا، چلا گیا، واپس آیا، پھر آیا شیخ کے پاس. ظاہر بات ہے مولویوں کو دینے کے بعد لوگ تو حالانکہ مجھے نہیں معلوم وہ کس قصد سے آیا ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ بھی اسی قصد سے آیا ہو، لیکن بالآخر جو اس وقت عمومی طور پہ مولویوں کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ ہے. خیر وہ آیا واپسی میں شیخ کے پاس، شیخ ابھی بھی اسی گھر میں بیٹھے ہوئے. تو شیخ نے کہا کہ تم آئے تھے، تم نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے گھر خرید لیا، دیکھو گے گھر؟ دکھائیں. شیخ لے کے گئے. اسی باب قبلہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو مثلا فرض کریں یہ میں باہر نکلا ہوں تو سامنے کی سائڈ پہ آپ دیکھیں چند سیڑھیاں پڑھ کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ہویش، محلہ ہویش. اس میں انٹر دیں تو وہاں پر ایک ہے جامع شیخ انصاری. وہ وہاں لے کے گئے، کہا یہ دیکھو میں نے جنت میں گھر بنا لیا. کیونکہ روایت کا جملہ روایتوں میں ہے کہ جس نے دنیا میں خدا کا گھر بنایا پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. یہ ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ. ہم مال جمع کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں فیوچر پلاننگ، پتہ نہیں 25 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم 20 سال کی پالیسیز لیتے ہیں اور پتہ کچھ نہیں ہوتا. خیر یہ پالیسیز تو فائدے مند ہوتے ہیں، مرتے ہی واپس اب میچور ہو جاتی ہے. پتہ کچھ نہیں ہوتا انسان کو. خلاصہ کلام یہ کہ اتنا مال دنیا کے اوپر اور دنیا کے اوپر فوکس نہ کریں. اس دنیا کو اگر کما رہے ہیں، خدا نے آپ کو ہنر دیا ہے، آپ مال کماتے ہیں، کمائیں، ضرور کمائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کمائیں، لیکن اب وہ واقعات اتنے میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں کیا کروں. یہ بھی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس طرح میں نے سنا ہوا ہے بعض علماء سے، میں وہ آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کتابوں میں کہیں اور آپ کو کسی اور پلس مائنس کے ساتھ ملے. لیکن ایک شخص تھا جس کو بڑا شوق تھا امام زمانہ سے ملنے کا، اجل اللہ فرج الشریف. اچھا کچھ علوم ہیں جن کو علوم غریبہ کہا جاتا ہے. غریبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے رائج کے مقابلے. کچھ علوم ہیں جو رائج علوم ہیں، یہ فقہ ہے، اصول ہے، فلاں ہے، طب ہے،
علم طب. کچھ علوم ہیں کہ جو رائج نہیں ہیں ان کو علوم غریبہ کہا جاتا ہے. جیسے علم رمل ہے, علم جفر ہے, یہ جتنے بھی, اب یہ میں بہرحال صرف سمجھانے کے لیے چلے رہنے نہیں بولتا, لیکن جتنے بھی ایسے علوم ہیں, پامسٹری وغیرہ ہے, یہ جو لوگ جو ہے لوگوں کو بیوقوف جس کے اوپر بناتے ہیں, یہ عام طور پہ علوم غریبہ کے اندر آتے ہیں. تو یہ ظاہراً علم پتہ نہیں رمل تھا یا جفر تھا, علم جفر کا شاید ماہر تھا. تو اس نے جو ہے سوچا کہ چلو میں اپنے علم کے ذریعے مولا کو ڈھونڈتا ہوں اور پھر مولا سے ملتا ہوں. لہذا اب جو بھی ذائچے وائچے بنتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, بالآخر انہوں نے اس نے ذائچہ وائچہ نکالا. اچھا نہیں سوری, یہ ماہر نہیں تھا, اس نے پہلے 20 یا 25 سال لگا کے مہارت حاصل کی علم جفر میں. آتا نہیں تھا اس کو, اس نے سیکھا, اور سیکھ کر صرف سیکھا نہیں, مہارت حاصل کی اس نے 20-25 سال اس پہ کام کر کے, کہ اب وہ ماہر تھا اس فن کا. تو اب اس نے سوچا کہ میں اب اپنے اس علم کے ذریعے امام تک پہنچتا ہوں. لہٰذا اس نے اپنا ذائچہ وائچہ جو بھی بالآخر الا بلا ہوتی ہے, اس نے حساب کتاب لگایا, اور اس نے دیکھا کہ اس وقت امام کو نجف میں کہیں ہونا چاہیے. نجف پہنچ گیا. پھر نیکسٹ سٹیپ میں اس نے دوبارہ سے اپنا حساب کتاب لگایا, اس نے دیکھا کہ امام کو کوئی بازار ہے, اس بازار میں کہیں ہونا چاہیے. بازار پہنچ گیا. پھر اس نے اپنا حساب کتاب جوڑا تو اس کو لگا کہ ادھر اڑوس پڑوس کی کسی دکان میں امام کو ہونا چاہیے. تو اس کے اڑوس پڑوس میں ایک چابی بنانے والے کی دکان تھی, کی میکر. آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بزرگ شخصیت وہاں پر, بزرگ یعنی جلالت کے اعتبار سے نا, بڑھاپے کے حساب سے ایک کھڑی ہوئی ہے وہاں پر, اور ایک بڑھیا ہے جو اس چابی والے کے ساتھ کچھ تالا لے کر آئی ہے کہ مجھے اس تالے کی چابی بنوانی ہے, تو کتنے پیسے لگیں گے. اس نے کہا کہ اگر آپ چابی خالی بنوائیں گی تو مثلا فرض کریں 2 روپے لگیں گے, لیکن اگر آپ اس چابی کو بنوا کے تالے کو اگر آپ بیچیں گی چابی کے ساتھ تو مثلا فرض کریں 8 روپے میں بکے گا. تو اس نے کہا کہ تم نے اتنے کم پیسے کیوں کہے ہیں مجھے, میں پیچھے بازار سے پوچھتی ہوئی آ رہی ہوں, تو کسی نے مطلب 5 روپے سے کم تو بولے ہی نہیں, اوپر والے ہی ہیں 5 سے چابی بنانے کے. اس نے کہا میں اتنا کماتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے, اور آج کی میری ضرورت 2 روپے ہے, اتنی کمی ہے میرے مال میں میری ضروریات کے حساب سے, اس لیے میں نے آپ کو 2 روپے کہے. اس موقع پر طبق نقل امام نے اسی شخص کی طرف رخ کیا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو ایسا بنا لو, تمہیں 25 سال لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود تمہیں ملنے کے لیے آئیں گے. مسئلہ یہ کہ ایسے لوگ کتنے ہیں ہمارے پاس, ایسے لوگ کہ جو یہاں تو ہر آدمی چھری تیز کیے ہوئے بیٹھے, رمضان ابھی شروع نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں چیزوں کا حال کیا ہو جاتا ہے. یہ تو ہم مسلمانوں کا حال ہے. لہذا مال دنیا کو فوکس نہ کریں اتنا زیادہ, جمع کر کر کے یہ پلاٹ وہ پلاٹ, یہاں گھر لے لیا, وہاں فلیٹ لے لی, وہاں دکانیں جمع کر لی, خالی آ جانا ہے. وہ سکندر اعظم بھی جب گیا تھا اس کا ہاتھ باہر تھا نا, اس نے یہی دکھانے کے لیے ہاتھ باہر رکھا تھا جب وہ شاید ڈوب رہا تھا, غرق ہو رہا تھا, کیا تھا بہرحال, کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں سکندر اعظم ہونے کے باوجود خالی آ جا رہا ہوں, ہاتھ میرا خالی ہے. تو کون لے کر گیا کچھ ساتھ. لہذا مال دنیا کو ذخیرہ کرو آخرت کے لیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے. مسئلہ یہ کہ ہمارا خدا پر ایمان ہی نہیں ہے نا, جیسا بلیو ہونا چاہیے کہ خدا اگر اس کو کہہ رہے وَيُضَاعَفْ لَهُ, اس کے لیے ہم اس کو بڑھا دیں گے, دگنا کر دیں گے یا کئی برابر کر دیں گے. یہ بھروسہ ہو تو میری جیب میں ہاتھ جائے اور میں کہوں یار یہ چلو چلیں. ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, آئیے بات جہاں اتنا ٹائم لگ گیا 5 منٹ اور سے. میں پہلے بھی یہ عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ دیکھیں من حیث القوم اگر آپ دیکھیں تو مختلف طرح کی قومیں اب آپ کے دنیا میں پائی جاتی ہیں. ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں. ابھی میں قومیت کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں کسی اور اینگل سے آپ لوگ اس کو مت لے کے جائیے گا.
صرف قومیت کے حساب سے بات کر رہا ہوں. یعنی آپ کہیں پوری کی پوری یہ قوم بری ہے ایسا نہیں ہوتا، آپ کہیں پوری کی پوری یہ قوم اچھی ہی ہے ایسا بھی نہیں ہوتا. ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے قوم بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سیکھنے کی ہوتی ہیں چیزیں، انسان کو سیکھنا چاہیے ان سے. دیکھیں رمضان شروع ہوتا ہے، ہمارے دو مسئلے تو آتے ہی آتے ہیں. ایک تو خیر یہ آتا ہے کہ مخیر حضرات جو ہے وہ ماشاءاللہ یعنی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، میں وہی والی بات ہے کہ سارے ایسے نہیں کہ صرف الذی جمع مالا وعددہ ہی کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ہاتھ کھلے ہیں، جو مختلف موقعوں پہ چیریٹی کرتے ہیں اور لوگوں کو بانٹتے ہیں. رمضان میں بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کا بھی دل ہوتا ہے کہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، بقول ہمارے بعض استاد کی کمائی کا مہینہ یہ کاسبی کا مہینہ ہے. درست تو کرتے ہیں لوگ، تو راشن بہت بڑھتا ہے. اچھی چیز ہے واقعاً. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور جیسے مشکلات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو اس اعتبار سے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. لیکن اس میں ایک خرابی جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو دوسروں کو بہت بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اطراف میں اگر آپ دیکھیں ان کے اپنے رشتہ دار وہ دوسروں کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو نواز رہے ہوتے ہیں. انسان کو آپ فطرے کے احکام اٹھا کے دیکھیں، آپ انفاقات کے احکام اٹھا کے دیکھیں، وہاں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ پہلے اپنے اقربا کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اس کے بعد دوسرے مرحلے پر آگے کی طرف بڑھو. تو ایک گزارش تو میری تمام خیراتی کام کرنے والوں سے یہ ہے کہ صرف دوسروں کو نہ نوازیں، اپنوں کو بھی دیکھیں. آپ کے اطراف میں، آپ کے اقربا کے اندر آپ کی بہن، آپ کا بھائی، یعنی میں اگر اشتباہ نہیں کر رہا تو ایسے افراد اس معاشرے میں ہیں کہ جو دوسرے کی بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں. ان کی اپنی بہن کی بچی ہوتی ہے تو وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے کہ کچھ یہاں سے مل جائے، کچھ وہاں سے مل جائے، کچھ وہاں سے مل جائے، کچھ وہاں سے مل جائے. یہ کوئی عقل مندانہ عمل نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ہوتا ہے کام، لیکن یہ کہ اس کے اندر تھوڑی سی کمی ہے جو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ایک دوسری جو اس میں ایک خرابی ہے نارملی وہ یہی ہے کہ اب دیکھیں بعض چیزیں مجبوری ہو گئی ہیں، چلیں اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ دھوکے بازی، دو نمبری، فراڈ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ مجبور ہو گئے بعض کاموں کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ ویریفیکیشنز کریں اور یہ وہ ساری چیزیں. لیکن ویریفیکیشن کرنے کے بعد پھر سامنے والے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ویریفیکیشن ہونے کے بعد بھی لوگ پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لائنیں لگوا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بھئی آپ نے ماشاءاللہ آپ لوگ تو کیونکہ مدرسے سے وابستہ ہیں، جانتی ہیں یہ باتیں کہ کس امام کی سنت اور سیرت میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ائمہ جو ہے جب خیرات کیا کرتے تھے، انفاقات کیا کرتے تھے تو لائنیں لگواتے تھے. امیر المومنین کی سیرت اور سنت کیا تھی؟ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر آذوقہ فقراء کے گھر تک خود پہنچایا کرتے تھے. علی جیسا شخص، امیر المؤمنین، اس پوری کائنات کا مالک، بے تاج بادشاہ، وہ یہ کرتا تھا. امام سجاد کی سنت میں، ائمہ دوسرے ائمہ کی سیرت میں، سنت میں آپ کو یہ کثرت سے ائمہ کی سنت میں ملے گا اور سیرت میں ملے گا کہ وہ رات کی تاریکی میں بعض ائمہ کے اس کے اندر یہ ملتا ہے، ظاہر 90 امام کا واقعہ ہے کہ دروازے کے پیچھے سے پکڑایا کرتے تھے تاکہ چہرے پر نگاہ نہ پڑے، تاکہ نہ بعد میں اس کو شرمندگی ہو، نہ بعد میں ان کو دیکھ کے کہا یہ تو میرے سے لیتا ہے راشن مثلا. یہ ہے اہل بیت کی سنت و سیرت. ہم کس روش اور کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ آپ کو راشن بانٹنے ضروری ہے کہ آپ تھیلے جو ہے وہ ٹرکوں میں بھر بھر کے بانٹیں؟ آپ کارڈ، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، وہ خود آپ ان کے گھر جا کے پہنچا سکتے ہیں. آپ کارڈ بنوائیں، کارڈ بنا کے ہر ایک کو ایک ایک کارڈ پکڑا دیں. اتنا زیادہ لمبا چوڑا، اتنا بڑا آپ کہیں جی ہم اتنا سارا راشن اٹھا کے کہاں لے کے جائیں گے، تو اس لیے مجبوری ہے ہماری کو لائنیں لگوانے کی. آپ اتنا بڑے راشن کے تھیلے نہ لے کے جائیں، اتنا سے کارڈ تو لے جا کے گھر پہ دے سکتے ہیں. آپ کون سا علاقہ ہے جہاں پر
اڑوس پڑوس میں اس قسم کی جو امتیاز ہے، چیز ہے، نمی دنم، اس ٹائپ کے جتنے بھی مالز والز ہیں نہیں ہیں بنے ہوئے. کہاں ہیں نہیں بنے ہوئے؟ ہر جگہ موجود ہیں. آپ اگر کسی کو 5, 7, 10 ہزار کا راشن دے رہے ہیں، وہ کیا اس 5, 7, 10 ہزار کے راشن کے لیے اگر اس کو فرض کریں رکشہ کرا کے بھی آنا جانا پڑے تو 500, 700 روپے نہیں خرچ کرے گا؟ اتنا تو وہ بھی کر سکتا ہے نا. جب آپ اس کو 7, 8, 10 ہزار کا راشن دے رہے ہیں تو 500, 700 تو وہ بھی خرچ کر ہی لے گا. کوشش کریں کہ اس کو جتنا آسان بنا سکیں آسان بنائیں، اور جتنا مخفی بنا سکیں اتنا مخفی بنائیں. یہ نام کے چکر میں نہ پڑیں. نام کے چکر میں کیا جانے والا کام اسی دنیا میں رہ جانے والا. یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. میں لکھ کے دے دوں آپ کو، روایتوں میں موجود ہے، اللہ خیر و شریک. جہاں آپ نے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، خدا وہ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے جس کے لیے کر رہے ہو اسی کو دے دو سارا، مجھے نہیں چاہیے تمہارا یہ مشترک عمل. اگر خالصتاً خدا کے لیے ہے تو مگر آپ رات کی تاریکی میں جا کے اگر یہ کارڈز بانٹتے ہیں تو کیا خدا کو نہیں پتہ چلے گا آپ کے خیال میں؟ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے خدا کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے کانسیپٹس ہی خدا کے بارے میں اتنے ضعیف اور کمزور ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دن کی روشنی میں تھیلے دے کے تصویریں کھنچوا کے جب ہم دیں گے تبھی خدا کو پتہ چلے گا کہ ہم نے راشن بانٹا ہے. خدا کو پتہ تو چل جائے گا دن کی روشنی میں، لیکن خدا اس راشن سے دستبردار بھی ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیں آپ، یہ نیکی خدا کے لیے نہیں آپ کی. لہذا کوشش کریں کہ دو کام. اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ، یعنی یہ جو دیکھیں بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کچھ چیزیں ہم نے اپنے آپ کو الو بنانے کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ یار 2 نمبری بہت ہوتی ہے، اس سے جو ہے یہ فرق پڑ جاتا ہے اور وہ فرق پڑ جاتا ہے. یار میں کہتا ہوں چلیں 2 نمبری ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا. آپ کی نیت کیا ہے؟ جہاں یہ فارمولہ چلتا ہے انما الاعمال بالنیات وہاں ہم لوگ چلاتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں چلتا وہاں ہم لوگ اس کو لے کر گھسیٹ کے لے کر آتے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس ماہ مبارک میں مثلا فرض کریں غریب غربا کو ریلیف دیں، ان کی مشکل کو آسان کریں. اگر اس اتنے بڑے فرض کریں آپ مثلا، میں تو بعضوں کا سنتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے، مثلا 1 کروڑ کا راشن بانٹا جا رہا ہے. 1 کروڑ کے راشن میں آپ کے خیال میں کتنا گھپلا ہوگا؟ جتنا گھپلا ہم لوگ خود کرتے ہیں نا بانٹنے والے، یہ کنبہ پروری جو بعض خلفاء کی سنت رہی ہے، وہ جو عوام کرتی ہے اتنا کم سے کم نہیں کرتی. 10, 15, 20, 50, 100 آدمیوں کو اگر غیر مستحقین کو چلا بھی گیا تو آپ کی تو نیت کا تو ثواب آپ کو مل گیا نا، آپ کو نیکی کا تو ثواب مل گیا. آپ اسی 10, 15, 20, 50, 100 آدمیوں کے چکر میں 500 آدمیوں کو خوار کرتے ہیں، 500 آدمیوں کو رسوا کرتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ لہذا میری گزارش ہے تمام سوشل ورک کرنے والوں سے کہ اس کو جتنا آسان کر سکتے ہیں اور جتنا مخفی رکھ سکتے ہیں اس کام کو انجام دیں. ہر جگہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو غلط سینس میں نہ لے کے جائیے گا. ہر جگہ ہر ادارے میں، حتیٰ اگر آپ مثلا امام زمانہ یا امام عسکری علیہ السلام ان کے حالات آپ پڑھیں، ان کے بھی زمانے میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے وکلا میں بھی کرپشن تھی کہ نہیں تھی؟ بعض کو انہوں نے معزول کیا کہ نہیں کیا؟ اگر صحیح آدمی تھا تو کیوں معزول کیا؟ کچھ کرپشن ہوئی تو معزول کیا نا، کچھ اونچ نیچ ہوئی تو معزول کیا نا. تو ہر کام میں جب بھی آپ کوئی بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں تو اس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ان مشکلات کی بنا پر انسان لوگوں کو رسوا نہیں کرتا، سہولتیں نہیں ان کی چھین لیتا. تو کوشش کریں کہ یہ اس نظام کو تھوڑا سا بہتر بنائیں. یہ فیس بک پہ اپلوڈ کرنا کیا، ہم نے واقعاً
مگر پروردگار عالم جب تک اپلوڈ نہیں ہوگا فیس بک پہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، جب تک آپ کے لائکس نہیں بڑھیں گے، خدا کو نہیں، یعنی آپ کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کام کتنا خدائی ہے۔ دیکھیں خدائی صرف زبان سے کہہ دینے کے لیے میں تو خدا کی خاطر کر رہا ہوں، یہ خدائی نہیں بنتا۔ خدا آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو وہ جو اس کے اندر چھپا چھپا کے آپ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ خدا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا آپ زبان سے کچھ کہتے رہیں۔ منافق کیا کرتے تھے؟ خدا نے واضح کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی زبانی نشہد انکا رسول اللہ پہ نہ جاؤ، یہ منافق ہیں، دل میں کچھ اور ہے ان کے، یہی ہم لوگ ہیں، زبان پہ اللہ اللہ، دل میں رام رام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو آسان بنائیں، لوگوں کی عزت آبرو کے ساتھ نہ کھیلیں، اور یہ جو تماشے ہو رہے ہیں، خلاصہ ان تماشوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فیس بک، یہ الا یہ بلا، اس کے اوپر نہ لے کر آئیں۔ خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا تک رہنے دیں، خدا کو پتہ چل رہا ہے سب۔ اور دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے وہ یہی، سب کچھ یہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے خیراتی کام، اس کو تھوڑا سا آسان بنائیں، مخفی رکھیں، لوگوں کی عزت آبرو کا خیال رکھیں، خاموشی سے جا کے پہنچائیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور پہنچانے کا میں نے کہا نا نظام آج کے زمانے میں اتنا آسان ہو گیا، آپ کو اتنے بڑے بڑے تھیلے لے جا کے پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیکیجز بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو پیمنٹ کریں، کارڈ دے دیں، وہ وہی تھیلا اس کو پکڑائیں گے۔ اب آپ تھیلا دے کے گئے، اس نے بیچ دیا تو بیچ سکتا ہے بھائی، روک تو نہیں سکتے آپ کسی کو۔ یہ تھیلا لے کر آیا، اس نے بیچ دیا، دونوں ایک جیسے ہی ہو گئے۔ جس طرح ادھر امکان ہے ادھر بھی امکان ہے، امکان کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اور اسی امکان کے اوپر آپ اپنے کاموں کو مشکل نہ بنائیں، آسان بنائیں۔ امکانات ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض امکانات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو عرض خدمت یہ تھی، کیا کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ نہیں، یہ کہانیاں کہاں سے آئی تھیں؟ آپ بھی میری طرح ہی ہیں ویسے ہیں؟ ہاں، وہ عقائد سے بات چل رہی تھی، لیکن یہ بات چلیں، وہ تو مجھے پتہ ہے، وہ تو میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے۔ خیر، اب جہاں سے بھی آئی تھی، جیسے بھی آئی تھی، جو بھی آئی تھی، جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا۔ خیر، عرض خدمت ہماری یہ تھی کہ ہاں، میں ایک اور بات کرنے جا رہا تھا، آپ کو تو یاد نہیں آئی لیکن مجھے آ گئی یاد۔ تو یہ تو ایک اچھا کام ہے، بہرحال میں جو کر رہے ہیں، اب چاہے دین کے لیے کر رہے ہوں، چاہے دنیا کے لیے کر رہے ہوں، چاہے دونوں کے لیے کر رہے ہوں، دونوں والے کام ہوتے نہیں ہیں ویسے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، یا صرف دین ہے یا صرف دنیا ہے۔ تو جو بھی بہرحال ہو رہا ہے، جس کا جو بھی ٹارگیٹ ہے، ایک کام اچھا ہے بہرحال، کہ لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے، لوگوں کو سہولت مل رہی ہے۔ دوسری چیز جس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، جو مجھے فیل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بس اب عید آ رہی ہے، چلے آپ نے رمضان راشن تو دے دیا، اس کا روزے تو گزر گئے، عید کیسے گزاریں گے اس کے بچے یا یہ خود؟ ہمارا فوکس کھانے پینے پہ تو ہے، پہننے پہنانے پہ نہیں ہے۔ دیکھیں، گھر میں مثلا میں ہوں، میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں کہ یار چلو نہیں ہے، جو ہے وہ اسی پہ کام چلا لو، ٹھیک ہے، یا ان میں سے جو نسبتاً بہتر ہے وہ پہن لینا۔ بیگم ہے، بیگم کو چاہے بعض کی تو نہیں سمجھتی ہیں، لیکن حالانکہ کچھ حد تک اگر سمجھدار ہو، کہ جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ خواتین میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، تو عرض خدمت یہ ہے کہ چلو سمجھا لیا، لیکن بچوں کو تو نہیں سمجھا سکتے نا آپ۔ 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے اڑوسی کو دیکھتا ہے، اپنے پڑوسی کو دیکھتا ہے، اپنے اسکول والے بچوں کو دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، باتیں چل رہی ہیں، ہمارے عید کے کپڑے آئے ہیں، جوتے آئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ اتنے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تو راشن پہ ہی لگے ہوئے ہیں، کم سے کم جس کو کہتے ہیں تقسیم کار، کاموں کو بانٹ لیں بھائی،
کچھ لوگ راشن پہ لگ جائیں تو کچھ لوگ کپڑوں پہ لگ جائیں. ٹیکس بنائیں بچوں کو, یا یہی والی بات ہے کارڈ وارڈ بنا کے آپ نے ایک بجٹ بنایا ہوا ہے, اتنے مثلا بجٹ ریزنیبل بنائیں. آج کل کپڑوں کا کیا حال ہے وہ دیکھ کے بجٹ بنائیں. آپ 1000 روپے کے کارڈ بانٹ رہے ہیں, وہ وہاں جا کے چڈی بنیان لے کر آئے گا, اور کیا لے کر آئے گا. 1000 روپے میں یہ بھی آ جائے بڑی بات ہے آج کے زمانے میں. تو کم سے کم اگر دیں تو ایسا اس کو بجٹ دیں کہ ایک صحیح, چلو میرا فرض کرو ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, 2 بچی ہیں, 4 بچی ہیں, جتنے بھی بچے ہیں ان کے حساب سے ایک جوڑا تو آ جائے. راشن میں تو چلو ہم لوگ کنجوسیاں کر دیتے ہیں, 2 2.5 3 ہزار کے راشن بانٹ دیتے ہیں ایک. اب آپ یعنی واقعاً بانٹنے والوں سے اب شاید ان کی سوچ یہ ہو کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ شرطیں بھی لگاتے ہیں کہیں اور سے نہیں لیں گے. تو بھائی کم سے کم اگر شرط لگا رہے ہو کہیں اور سے نہیں لیں گے تو اتنا تو دے دو کہ اس کا مہینہ گزر جائے. یہ 1 یا 2 پیکٹ تیل میں کس کا مہینہ گزرتا ہے؟ جو دے رہا ہے اس سے پوچھو تمہارا گزرتا ہے؟ تمہارے گھر میں کتنا تیل آتا ہے اسی سے پوچھ لیں. میں اگر دے رہا ہوں تو مجھ سے پوچھیں تو صحیح آ کے کہ آگا آپ کا جو آپ نے یہ 2 پیکٹ تیل بانٹا ہے تو اس میں آپ کے گھر میں 2 پیکٹ آتا ہے تیل؟ میں کہوں گا نہیں میرے گھر میں تو 2 نہیں آتا. تو کم سے کم اگر آپ نے شرطیں اتنی لگانی ہیں تو کم سے کم اتنا تو دیں کہ اس کا ریزنیبل طریقے سے گزارا ہو سکے. دینا بھی 2500 کا ہے, شرطیں بھی 1000. پھر اگر اب آپ خود یعنی انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ نے 2500 کا کسی کو دیا ہے. 2500 کا راشن کا مطلب یہ کہ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے بہت کھینچتان کے چلائے تو مثلا 1 ہفتہ, 3 ہفتے کیا کرے گا وہ؟ تو 3 ہفتے کے لیے کہیں جائے گا نا ادھر ادھر. وہ جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ کو موت آتی ہے, اور نہیں جاتا تو وہ بیچارہ کیسے کام چلائے گا؟ تو یا تو دیکھیں, یا تو وہ کام کریں جو مولا کرتے تھے, ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ 40 دروازے تک جانے کی ضرورت نہ پڑے. بنتے ہیں مولا والے, حرکتیں کرتے ہیں کیا بولوں میں خبیثوں والی. یا تو ایسا کریں نا, اتنا دے دیں اس کو راشن, پھر اگر وہ کہیں اور جائے تو آپ حق رکھتے ہیں باتیں کرنے کی, آپ حق رکھتے ہیں غصہ کرنے کی, آپ یہ سارے حق رکھتے ہیں. لیکن 2500 کے راشن پہ معذرت کے ساتھ آپ کے پاس کوئی حق و حقوق نہیں ہوتے. 3000 کے راشن پہ کوئی حق و حقوق نہیں ہوتے. درست؟ تو کچھ لوگوں کو بہرحال یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں. آپ اپنا بچپن یاد کریں, کیا کیا خوشی ہوتی تھی آپ کی عید پر؟ یعنی آپ کی کیا مل جائے تو آپ خوش تھے کہ عید ہو گئی ہماری. بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. وہ مجھے یاد ہے, اپنا بچپن بھی یاد ہے مجھے تھوڑا سا, کہ آپ کو کپڑے مل جائیں, صحیح ہے نا, آپ کو وہ ایک ہیرو بننے کے لیے چشمہ مل جائے, گھڑی مل جائے, چاہے وقت نہ بھی دکھاتی ہو, لیکن ایک فارم میں تو بچہ آ جاتا ہے نا اپنی. 4 بچوں کے سامنے وہ بھی اپنا ایک ٹیکہ تو جما ہی سکتا ہے نا, یار میرے ہاتھ میں بھی گھڑی ہے, میرے پاس بھی چشمہ ہے. یہ چھوٹی سی خوشیاں ہیں. یار یقین مانے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ راشن سے زیادہ یہ نیکی آپ کی پھلنے پھولنے والی ہے. بچوں کو خوش کرنا, بچوں کی خوشی کا خیال رکھنا, یہ مجھے میری اپنی فیلنگ ہے واللہ عالم کہ یہ نیکی جو ہے نا وہ اب آپ نہ سوچیں کہ یہ JDC والے ہی کریں. آپ لوگ خود JDC بن جائیں. وہ JDC کے لیے ضروری ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ خریدیں آپ پہلے اور پھر اتنا بڑا کلپس بنا کے ڈالیں. آپ اپنے دائرے میں دیکھیں, اپنے اطراف میں دیکھیں, اپنے اڑوس میں, اپنے پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں. ایک فیملی کا کر سکتے ہیں, ایک فیملی کا کریں, 2 کا کر سکتے ہیں, 2 کا کریں, 2 کا خود کر سکتے ہیں, 2 کا کسی سے کروا سکتے ہیں. کروانا بھی یہ خود ایک بڑی نیکی ہے. وہ گردن بند والا واقعہ آپ لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا سنا ہے. ایک فقیر رسول خدا کے پاس آیا, کہا کہ یا رسول اللہ غریب آدمی و فقیر. وہ شکل سے ہی ایسا لگ رہا تھا, لیکن اس نے اپنے حلیے کے ساتھ ساتھ اپنے زبان سے بھی وضاحت کر دی کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, جانے کو سواری نہیں ہے, مجھے اپنے علاقے میں جانا ہے, کچھ مدد کر دیں. رسول خدا نے جو طبق نقل رسول خدا نے فرمایا کہ بھئی اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں, لیکن میں تمہاری ایک وہ شخص کہ جو کسی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے, وہ بھی ایسے ہی جیسے خود نیکی کرنے والا ہے.
تو میں تمہیں ایک دروازے کی طرف بھیجتا ہوں اور پھر جناب زہرا کے دروازے پہ بھیج دیا، اور وہ پورا قصہ جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ شاید سنا ہوگا، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا. تو آپ اگر خود نیکی کرنے والی نہیں بن سکتی تو نیکی کسی کے دروازے پہ بھیج سکتی ہیں، کسی سے پوچھ کے، کسی سے کر کے، کسی سے کہہ کے. دیکھیں ممکن ہے معاشرے میں آپ کے کہنے کے اوپر آپ کو 5 آدمیوں کا راشن مل جائے یا 5 آدمیوں کے کپڑے مل جائیں. فرض کریں وہ فقیر غریب بیچارہ جا کے بولے گا تو اس کو 1 آدمی کا بھی نہیں ملے گا. آپ کے ایک معاشرے میں مقام آپ کی، دیکھیں یہ آپ کی عزت و آبرو کا صدقہ ہے. ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کی عزت و آبرو کا صدقہ کہ خدا نے آپ کو ایک وجاہت دی ہے معاشرے میں، ایک مقام دیا ہے، ایک نام دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک آبرو دی ہے. آپ اس عزت و آبرو کے ذریعے آپ لوگوں کی نیکی مدد کریں اور غریبوں کی مشکل حل کریں. یہ آپ کی عزت آبرو کا صدقہ ہے. تو جتنے حد تک جس دائرے میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ کوئی دوسرا ہی کرے گا. بارش کا پہلا قطرہ آپ بھی بن سکتے ہیں. آپ کہیں جی ہماری تو اتنا نہیں، جتنے وسائل ہیں، جتنا آپ ایک بچے کا کر سکتے ہیں ایک بچے کا کریں. اب ایسے یعنی ہمارے گھر میں اطراف میں تو ماشاءاللہ فیملیاں مختلف ہیں نا، ایک بچے سے لے کر 10 بچوں والی فیملی بھی مل جائے گی آپ کو. تو آپ چھوٹی فیملی کے لیے آپ ایک بچے کے لیے کر لیں، ایسی فیملی ڈھونڈیں کوئی. خلاصہ جس دائرے میں بھی آپ کام کر سکتی ہیں یا کروا سکتی ہیں یہ کام ضرور کریں. یہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ نیکی جو بچوں کو خوش کرنے والا کام ہے، یہ پھلنے پھولنے والی نیکی ہے. اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں بہت ملیں گے انشاءاللہ العزیز. سر جیسے ہم اہل تشریح ہیں تو یہ لازم ہے کہ ہم اہل تشریح نہیں کریں. مثال میں دے رہی ہوں، ہم گزرتے ہیں چورنگی پہ مزدور اوزار لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے شام تک. اگر ہم بالفرض ان کی مدد کرنا چاہیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ نہیں پہلے ہم شیعہ ہی دیکھیں، مومن. دیکھیں نیکی نیکی ہوتی ہے، کسی کے حق میں بھی کی جائے. میں نے کہا نا آپ کی نیت کیسی ہے وہ آپ کی اہمیت رکھتی ہے، صحیح نا. ہاں پرائیورٹی وائز اگر آپ دیکھیں تو بھلے پرائیورٹی ایسے یعنی اس قسم کے افراد آپ کو مومنین میں بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پرائیورٹی وائز اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پرائیورٹی میں مومنین ہونے چاہیے. فرض کریں آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایسے بندے ڈھونڈنے کا امکانات نہیں ہیں، تو جو مل رہا ہے نہ کرنے سے کرنا تو بہتر ہے نا. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، مولا کی حدیث ہے. جو پورا نہیں کر سکتا تو کم اگر کر سکتے تو کم کو چھوڑنا. تو یہ سوچ کے یار اتنے سے کو کیا کرنا. مومنین تک نہیں پہنچا سکتے، اہل سنت ہیں، بالآخر ہیں تو مسلمان، ہیں تو خدا کی مخلوق. حتی کافروں کو، پڑوسی آپ کا کافر ہو، اس کے حق و حقوق پڑوسی ہونے کے ناطے سے تو اب اس کے بھی حق و حقوق بن جاتے ہیں. لہذا کسی کے حق میں بھی کریں، پرائورٹیز میں اگر آپ رکھیں اور ملیں تو بہتر ہے، لیکن نہیں بھی ہو تو چھوڑ نہ دیں. پھر جو ملے اس کے حق میں آپ یہ نیکی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی بات کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے رشتہ داروں میں مثالیں ہوں گی، ان کے گھر میں جو ہماری کزن ہے وہ ماشاء اللہ صحیح حیثیت مند ہے، وہ کماتے نہیں ہیں، اور ان کے گھر میں بہت پاورٹی ہے، بہت مطلب فقر و فاقہ مطلب اکثر ہے، اکثر ان کو مانگنے کی مطلب عادت ہے. ہوتی. ایسے لوگوں کی ہمارا دل بھی ٹوٹتا ہے، ساری باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اگین وہی والی چیز کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صحت مند انڈیویجول ہے، وہ کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ صرف آپ کا نہیں بہت سوں کا مسئلہ ہے. یہ میں ابھی آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ میں واجبات کی تو بات نہیں کر رہا ہوں کہ واجب کے اندر شرائط ہے نا. میرا اپنا مال ہے، فرض کریں میری اپنی جیب میں یہ 5000 روپے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں. میں نے سوچا کہ چلو اس سے جو ہے میں نیکی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. میرا فوکس یہ ہے کہ اب صحیح ہے بڑوں کا نہیں کرنا چاہ رہے آپ، یہ آپ کو پتہ ہے یہ بچوں کا بھی نہیں کرے گا، تو بچوں کا کریں، آپ ڈائریکٹلی بچوں کا کریں. بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ان کا کریں. بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے. فرض کرو یہ اگر ہڈ حرام آدمی ہے تو اس کی جو ہے ہڈ حرامی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خمیازہ جو ہے اس کی بیوی بھی بھگت ہی رہی ہوگی نا. تو بیوی کا کریں، بچوں کا کریں، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کریں، کوئی اور ایکس وائی زیڈ اس بندے کا نہ کریں تاکہ اس کو بھی فیل ہو کہ میرے کو کیوں چھوڑا گیا. پھر بھی بول دو اس بندے کا بھی کر دے تو کوئی گناہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ. نیکی نیکی ہے، نیکی اپنا اثر دکھاتی ہے. لیکن اگر آپ کا نہیں دل مان رہا اس بندے کا کرنے کا تو اس کو ڈراپ کر دیں، باقیوں کا کریں، بچوں کا کریں. میرا اس وقت جو ابھی بات کرنے کا مقصد تھا وہ بچے تھے خاص. میں تو وائنڈ اپ کرنے جا رہا تھا، اب آپ نے پھر چھیڑ دیا. ایران میں قوم کے اعتبار سے میں ابھی بات کر رہا ہوں.
ان کے دینی اور ان ساری جہات کو چھوڑتے ہوئے عنوان قوم ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں 2 موقعوں پہ. میں نے پہلے بھی یہ بات شاید مجھے یاد پڑتا ہے یہیں سے کہی ہے, لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ پچھلے ہفتے کی بات یاد نہیں رکھتی ہیں, تو بہت پہلے کہی ہوگی. دو موقعوں پہ وہ یہی کام کرتے ہیں جو میں نے بتایا ابھی آپ کو. آپ کو پتہ ہے ایران میں اگر آپ چلی جائیں عید فطر کے موقع پہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عید ہے. صرف نماز جو صبح ہوتی ہے حرم میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز ہوئی ہے. اس کے علاوہ پورا دن آپ کا ایسے ہی گزر جائے گا, آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ عید ہے, نہ عید فطر پہ نہ عید قربان پہ. اگر کہیں عید فیل ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے؟ نوروز پہ. وہ ان کا نیو ایئر ہے, اصل میں سال کا پہلا دن ہوتا ہے نوروز, ان کا نیو ایئر ہے. اس کو وہ 13 دن تک مناتے ہیں, 13 دن تک. آفیشیل تو 5-6 چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن 13ویں دن تک ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ 13واں دن جو ہے وہ منحوس دن ہے, اس میں گھروں میں نہیں رہنا. لہٰذا یہ 13ویں دن سب آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے, باغوں میں, پارکوں میں, ادھر ادھر گھومتے پھرتے. گھروں میں عام طور پہ نہیں ہوتا, وہی اسی دن چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں. وہ چوریاں برداشت کر لیتے ہیں لیکن نحوست برداشت نہیں کرتے ہیں. ایک سوچ ہے ان لوگوں کی. اب صحیح غلط کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں میں قوم کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو نوروز سے پہلے ایک وہ سٹال لگاتے ہیں, ایک بڑے پیمانے پہ, ان کا پورے ایران کے پیمانے پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, میڈیا اس کو اچھا کوریج دے رہا ہوتا ہے. انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہوتے ہیں جس کو نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جشن نیکوکاری, نیکی کا جشن. اور اس میں وہ اسی بات پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ان کے سٹارز آتے ہیں مختلف جو طریقہ ہوتا ہے موٹیویشنز کا, کہ جی آپ کے گھر میں عید ہے تو غریبوں کے گھر میں بھی عید ہے, آپ کے بچے اچھے کپڑا پہن رہے ہیں تو غریبوں کے بچوں کو بھی اچھا کپڑا پہننا چاہیے. تو اس موقع پہ وہ یہ کپڑے وپڑے اس ٹائپ کی چیزیں جمع کرتے ہیں اور پھر ایران وائڈ جو ہے یہ پورے سب بانٹتے ہیں عیدی کے طور پہ. تو یہ ایک اچھی چیز ہے نا, ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہمارے پاس کیا کم ہے؟ کچھ ان سے زیادہ ہی ہوگا, ان سے کم نہیں ہوگا ہمارے پاس, لیکن سوچ نہیں ہے. ایک دوسرا موقع وہ یہی کام کرتے ہیں, اسکول سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو چندوں کی ریکویسٹیں بھیجنی پڑتی ہیں مختلف گروپس میں, یار 15 لوگ ہیں, 25 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, وہ اسکول سٹارٹ ہو رہا ہے, نیا سیشن ہے, اسکول یونیفارمز ہیں, کتابیں ہیں, نمیدنم اینول چارجز ہیں, یہ وہ. یعنی یہ تو اسکول والے بھی اتنے, اب کیا بولوں میں, ان کو بھی سوچتے ہی نہیں. یعنی ایک بچے کا 20-20 ہزار, 22-22 ہزار, 25-25 ہزار کا مہینے کا بل بن جاتا ہے پہلے جب سٹارٹ ہوتا ہے سیشن. کسی کے 3 بچے ہوں, وہ 60 ہزار کہاں سے لائے؟ اس کے پورے سال کی کمائی 60 ہزار نہیں ہے, آپ اس سے ایک مہینے میں 60 ہزار مانگ رہے ہو. تو ہمیں تو چندوں کی ریکویسٹیں بھیجنی پڑتی ہیں, لیکن یہ بھی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جس طرح یہ JDC وغیرہ والے کرتے ہیں تو یہ کام بھی کریں. اسکول کھلنے سے پہلے اس قسم کے کیمپس لگنے چاہیے. سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے جب بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے, جب یہ آفتیں ٹوٹتی ہیں, یونیفارمز, کتابیں, یہ ساری چیزوں کے لیے, یا کوئی لوگ ہوتے ہیں کتابیں خرید کے ڈونیٹ کرتے ہیں, کوئی پیسے دے کے جاتا ہے, کوئی یونیفارمز خرید کے دے کے جاتا ہے. تو یہ کام اس موقع پہ بھی ہونا چاہیے. اشد ضرورت ہے, اشد ضرورت. تو یہ 2 موقع ایسے ہیں ہمارے یہاں بھی. دیکھیں زیادہ ہلا گلا جو ہے وہ چھوٹی عید پہ ہوتا ہے, بڑی عید پہ تو اتنا زیادہ وہ زیادہ بکروں اس طرف کی رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو ایک یہ عید پہ اس پہ یہ کام ہونا چاہیے. ایک آپ کا جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اسکول کا, اس وقت یہ کام ہونا چاہیے. یہ 2 بڑے موقع ہیں کہ جب ایک سمجھے بڑا بم گرتا ہے غریب غربا کے اوپر. ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی بچوں کو عید کے کپڑے دلا سکیں, عید کے جوتے دلا سکیں, ان کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ان کی یہ خوشیاں پوری کر سکیں, اور اسکول کے زمانے پہ یہ مشکلات. تو یہ 2 موقع پہ یہ کام اگر ہو یہاں پہ بھی, میں نے کہا نا اگین, پھر ہم کیوں انتظار کریں اس بات کا کہ کوئی JDC, کوئی جو ہے نمیدنم ABC آ کے آگے بڑھے اور یہ کام کرے. آپ بارش کا قطرہ بنے پہلا, آپ اپنے پیمانے پہ اس کام کو انجام دیں. جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے, جتنا آپ کر سکتے ہیں, اس حد تک آپ یہ کام کریں. تو یہ آپ ماڈل بن جائیں گے, آپ ٹرینڈ سیٹر بن جائیں گے. نکلیں تو صحیح, کریں تو صحیح, سوچیں تو صحیح. ہمارے پاس فقدان ہے سوچ کا.
یہ دو کام اگر کیے جائیں تو بہت اچھا. بہرحال مجھے نہیں پتا ہم کہاں سے یہاں پر آ گئے تھے, لیکن ہم واپس چلتے ہیں اپنے مسئلوں کی طرف. کہ یہ جو بات آئی کہ قصر اور روزے کا تعلق ہے کہ جہاں پہ نماز قصر ہے وہاں پہ روزہ پورا ہے, روزہ معاف ہے, جہاں پہ نماز قصر نہیں ہے وہاں پہ روزہ پورا رکھنا پڑے گا. ایک مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ چار جگہیں ایسی ہیں شریعت میں کہ جہاں پر آپ کو آپشن دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نماز کو قصر پڑھیں یا چاہیں تو نماز کو پوری پڑھ لیں. مکہ, مدینہ, کوفہ اور آغا سیستانی کے حساب سے مکہ, مدینہ, کوفہ اور حرم امام حسین ایک خاص دائرے میں. صحیح نا؟ 12-12.5 میٹر کا جو دائرہ بنتا ہے, 25 ذرا ہے دائرہ, جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے. درست. ان چار جگہوں پر آپ نماز کو قصر یا تمام, بھلے انہوں نے لکھا ہے 25 ذرا تقریباً 11.5 میٹر, یعنی قبر امام حسین کے سے اگر آپ 11.5 میٹر کا ایک دائرہ کھینچیں تو اس دائرے کے اندر آپ کو آپشن ہے کہ نماز آپ قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں, آپ کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے. اب نماز میں آپشن ہے تو کیا روزے میں بھی آپشن ہے کہ اگر آپ نماز قصر پڑھ لیں تو روزہ نہ رکھیں, لیکن اگر آپ نماز پوری پڑھ لیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی نہیں, یہ آپشن نماز میں ہے, یہ آپشن روزے میں. روزہ بہرحال آپ کا معاف ہے, چاہے آپ نماز پوری بھی پڑھ لیں ان جگہوں پر مسافر ہونے کے باوجود, تب بھی روزہ آپ پر معاف ہے, روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں یہ 2-3 مسئلے ان کو میں آپ کو ایک ساتھ ہی مرج کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, 2 صورتیں بنتی ہیں سفر کے اعتبار سے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شہر سے سفر پہ نکل رہا ہوں, ایک صورت یہ بنتی ہے کہ میں کہیں سفر میں تھا اور اپنے شہر میں سفر سے واپس آ رہا ہوں. اچھا, اپنا شہر جب میں کہتا ہوں تو اس میں اپنا شہر تو شامل ہے ہی ہے, لیکن وہ جو حکم شہر میں ہے یعنی وہ 10 دن کے قصد والی جگہ وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی یا تو میں جہاں پہ 10 دن کا قصد تھا وہاں سے وہاں جا رہا ہوں یا وہاں سے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ 2 صورتیں بنتی ہیں. تو میں ابھی شہر کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں یا تو اپنے شہر سے نکل رہا ہوں یا اپنے شہر میں داخل ہو رہا ہوں. جب میں اپنے شہر سے نکل رہا ہوں اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں ابتدائی طور پہ, یا ظہر سے پہلے نکل رہا ہوں یا ظہر کے بعد نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم بات کریں ماہ رمضان کی. میں رمضان میں ہوں, روزے سے ہوں, اور میں نے اپنے شہر سے باہر نکلنا ہے, تو یا میں ظہر سے پہلے نکلوں گا, فرض کریں 10 بجے کی فلائٹ ہے, یا بس پہ جا رہا ہوں تو 10 بجے کی گاڑی ہے, ٹرین پہ جا رہا ہوں تو 10-11 بجے کی ٹرین ہے, تو ظہر سے پہلے میرا سفر سٹارٹ ہو رہا ہے. دوسری صورت یہ کہ نہیں, سفر ہی ظہر کے بعد سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. جہاں پر سفر میرا روزے کے بعد سٹارٹ ہوگا, یہ روزہ تو آپ کو مکمل کرنا ہے, جہاں پہ بھی آپ کے افطار کا ٹائم ہوگا وہیں جا کے آپ نے افطار کرنا ہے. یہ روزہ آپ کا پورا ہوگا, اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے ووڑنے کی. 4 بجے کے آپ کی فلائٹ ہے, 4 بجے کی آپ کی ٹرین ہے, 4 بجے کی آپ کی بس ہے ظہر کے بعد, تو آپ روزہ سے ہیں, چلا آ رہے, روزے سے ہی رہیں گے. جہاں پر اذان ملے گی آپ کو, مغرب ملے گی, وہیں پہ آپ نے افطار کرنا ہے. تو یہ روزہ تو آپ کو مکمل کرنا ہے, نو ڈاؤٹ. ایک صورت. دوسری صورت ہے کہ آپ ظہر سے پہلے سفر اختیار کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے سٹارٹنگ تو روزے سے ہی لینی ہے. رات سے آپ نے پلان کیا ہوا ہے, صبح مثلا فرض کریں آپ کو حیدرآباد جانا ہے کسی کام سے, 10 بجے نکلنا ہے, جو آپ کی دوستوں کے ساتھ یا کالج اسکول کے ساتھ اپنا کولیگس کے ساتھ, آفس والوں کے ساتھ جو سیٹنگ بنی ہوئی ہے, فرض کریں 10 بجے نکلنا ہے آپ نے. تو رات سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صبح 10 بجے حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ ہی نہ رکھیں, صبح اٹھیں, ناشتہ واشتہ کریں, تیار شیار ہوں, یہ نہیں. آپ کو روزے سے ہی رہنا ہے,
جب آپ شہر سے اتنی دور نکل جائیں کہ آپ کو شہر کی اذان سننا بند ہو جائے اور آخری گھر نظر آنا بند ہو جائے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حد ترخص، تیرے خے اور صاد، حد ترخص۔ حد ترخص کراس کرنے سے پہلے تک آپ افطار نہیں کر سکتے، کریں گے تو کفارہ آ جائے گا۔ ہاں جیسے ہی آپ حد ترخص کراس کریں گے، اب آپ کا روزہ ختم ہو گیا، اب آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، میں اس کو روزے کو پورا کر لیتا ہوں، مجھے کون سی مشکل ہے، اسی گاڑی میں جا رہے ہیں، سحری بھی کی تھی، تو یہ روزہ آپ کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہے روزہ۔ یعنی رمضان کے بعد اس روزے کی چاہے آپ نے پورا بھی کر دیا تب بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئیں جب آپ شہر سے باہر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری دو صورتیں یہ بنتی ہیں کہ آپ شہر سے اندر آ رہے ہیں، باہر سے شہر میں آ رہے ہیں۔ اگین اس میں بھی دو صورتیں بنتی ہیں کہ یا آپ ظہر سے پہلے انٹر ہو جائیں گے اپنے شہر میں، یا ظہر کے بعد انٹر ہوں گے۔ اگر تو آپ اس کی تین صورتیں انہوں نے بنائی ہیں، یعنی ایک صورت کی مزید دو صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے، اچھا یہ پہلی نہیں، اس کو سمجھے دو صورتیں بنیں گی۔ آپ بنائیں زوال سے پہلے انٹر ہوں گے یا زوال کے بعد انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنے وطن میں، یا زوال سے پہلے انٹر ہوں گے یا زوال کے بعد انٹر ہوں گے۔ ان دونوں کی دو دو صورتیں بنتی ہیں۔ یا آپ نے راستے میں درمیان میں کچھ ایسا کام جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، مثلا کھانا پینا، کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ دو صورتیں زوال سے پہلے کی، ایک صورت یہ کہ زوال سے پہلے انٹر ہو رہے ہیں اور کھایا پیا نہیں ہے، ایک صورت ہے کہ زوال سے پہلے انٹر تو ہو رہے ہیں لیکن کھا پی چکے ہیں، حیدرآباد سے ناشتہ کر کے نکلے ہیں، یا راستے میں آپ نے کہیں ڈھابے وابے پہ چائے شائے پی ہے، درست؟ یہ دو صورتیں۔ اسی طرح زوال کے بعد کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں کہ یا آپ، کیونکہ آپ کا روزہ تو نہیں تھا لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کاموں میں اتنا لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت تک آپ نے کوئی روزہ بھی نہیں تھا لیکن آپ نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، یا ایسا کام کر چکے ہیں، مثلا دوپہر کو کھانا کھا چکے ہیں، منڈ کے کھایا، درست؟ تو وہ دو صورتیں کہ جہاں پر آپ نے افطار کیا ہوا ہے، چاہے زوال سے پہلے ہو چاہے زوال کے بعد ہو، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے کہ اس دن آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ زوال سے پہلے انٹر ہوئے ہیں اور کھا پی کر انٹر ہوئے ہیں، زوال کے بعد انٹر ہوئے ہیں اور کھا پی کر انٹر ہوئے ہیں، ان دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے، اس لیے انہوں نے ایک ہی کاؤنٹ کیا اس کو کہ دونوں صورتوں میں آپ پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، بس اس کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب بچ گئیں دو صورتیں، زوال سے پہلے انٹر ہوئے بغیر کوئی کام کیے جو روزے کو باطل کرتا ہے، زوال کے بعد انٹر ہوں بغیر ایسا کام کیے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ زوال سے پہلے انٹر ہوں اور آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہوا جو روزے کو باطل کرتا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ آپ روزے کی نیت کریں اور پورا دن باقی اپنے آپ کو مزید بچا کے رکھیں، اور یہی روزہ آپ کا صحیح کاؤنٹ ہو جائے گا، یہی روزہ آپ کا صحیح کاؤنٹ ہو جائے گا، اب اس کی قضا وغیرہ کچھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ آپ زوال کے بعد انٹر ہوئے ہیں اور آپ نے ایسا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس دن کا روزہ آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ مثلا 5 تو بج گئے، 2 گھنٹے رہ گئے، میں 2 گھنٹے اور ایسے ہی کر لوں تو چلو میرا روزہ صحیح ہو جائے، تو یہ روزہ صحیح بھی نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ نے پورا کر بھی لیا تب بھی روزہ صحیح نہیں ہے، اس روزے کی بہرحال آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ بس جہاں پر آپ کھا پی کر انٹر ہو رہے ہیں، چاہے زوال سے پہلے چاہے زوال کے بعد، اور زوال کے بعد کھائے بغیر انٹر ہو رہے ہیں، تینوں کا حکم ایک جیسا ہے کہ اس دن کا روزہ آپ پر واجب نہیں ہے اور بعد میں اس کی قضا ہے۔ ایک اکلوتی صورت بچ گئی کہ جب آپ انٹر ہو رہے ہیں اپنے شہر میں اور کھائے پیے بغیر انٹر ہو رہے ہیں زوال سے پہلے، تو اس دن کا روزہ آپ کو احتیاط کی بنا پر رکھنا ہے اور یہی روزہ آپ کا صحیح بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، لہذا کوئی قضا وغیرہ اس کا نہیں آئے گا۔ تو یہ 4 صورتیں بن گئیں کہ جب آپ شہر میں یا انٹر ہو رہے ہیں یا شہر سے باہر جا رہے ہیں۔
فرض کریں کہ آپ مسافر تھے اور آپ کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ مسافر پہ روزہ نہیں ہوتا، آپ نے سفر میں روزہ رکھ لیا اور پورا بھی کر لیا، تو اب اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ پیچھے تو ہم نے کہا کہ مسافر سے روزہ صحیح ہی نہیں ہے، تو اب اس نے جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے روزہ رکھ لیا اور پورا بھی کر لیا، تو اس کے روزے کا اب کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اب ایک مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں میں، لیکن یہ مسئلہ ایک بہت غلط فہمیاں بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، وہ بھی آج انشاءاللہ العزیز امید ہے کلیئر ہو جانی چاہیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ رمضان میں آپ بغیر کسی مجبوری کے سفر نہیں کر سکتے، لہذا اگر کوئی زیارت کے سفر پہ بھی جاتا ہے تو لوگ اس کو بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار روزے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یا کوئی تفریح کے لیے جائے تو وہ اس کے اوپر تو سمجھیں تو لوگوں کے اوپر تو بم ہی گر جاتا ہے، یار یہ گھومنے پھرنے نکل رہے ہیں، روزے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے بھی اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ بلا مجبوری، بلا ضرورت، آفس کے کام سے جانا پڑے مجبوری ہے ایک مطلب ہے، آپ صرف تفریح کرنے جا رہے ہیں، 3-4 دوست نکلے تفریح کرنے کے لیے، ان کا چلو قدم گاہ سے ہو کے آتے ہیں، یا قدم گاہ بھی نہیں، وہاں پہ کوئی، اب مجھے نہیں پتا، مجھے حیدرآباد اتنا نہیں معلوم، لیکن وہاں کوئی اچھا سا پارک ہو کے آتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ گناہ نہیں ہے سفر کرنا، بلا ضرورت بلا مجبوری کے سفر کرنا ماہ مبارک رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ روزہ چھوٹ رہا ہے اس کا، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب شریعت آپ کو ایک چیز کی اجازت دے رہی ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا پھر وہ کام۔ اب آپ دوسری باتیں لے آئیں کہ یار دیکھو ابھی سب روزہ رکھ رہے ہیں، آسان ہوتا ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں باتیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہے، آپ چھوڑنے کے بعد کہیں بعد میں رکھ لوں گا، یہ تو آسان کام نہیں ہوتا، رمضانوں پہ رمضان گزرتے رہتے ہیں، وہ قضا آپ کی گردن میں باقی رہتی ہے، خاص طور پہ اگر کوئی کام کرنے والا انسان ہو تو موقع نہیں مل پاتا، جب موقع ملتے ہیں تو اس وقت گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، کہتا ہے کون روزہ رکھے گا بھائی۔ خیر، لیکن آیا اس نے کوئی گناہ کیا بلا مجبوری کے، بلا ضرورت کے اس نے سفر اختیار کیا؟ کہتے ہیں نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، بس میکسیمم یہ ہوگا کہ اس کو اس روزے کی بعد میں قضا کرنے، کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا اس کے اوپر۔ کفارہ ہمیشہ جرم پر آتا ہے نا، جرم ہی نہیں کیا کوئی اس نے، لہذا اس کا سفر صحیح ہے، حلال ہے، جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو روزہ اس کا سفر کی وجہ سے چھوٹے گا یا جتنے روزے چھوٹیں گے وہ اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ بلکہ شب عید بہت سے علماء فقہا یہ کام کرتے رہے ہیں کہ جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے کہ آدھے گھر کی عید ہے، آدھے گھر کے روزے ہیں، آدھا ادھر پریشان ہو رہا ہے، آدھا ادھر پریشان ہو رہا ہے، تو وہ سفر اختیار کرتے تھے۔ اچھا، اب اگر آپ کا بھی دل چاہے سفر اختیار کرنے کا، میں 1-2 چیزیں بتا دوں، یہ نہ ہو کہ جائیں بھی اور گلے بھی پڑے۔ پیٹرول بھی ضائع، آج کل پیٹرول بڑا مہنگا ہوا ہے بھائی، کیونکہ سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم سے کم کراچی سے باہر 22 کلومیٹر جائیں کم سے کم، اور 22 کلومیٹر آئیں، تو 44 کلومیٹر کا مطلب ہے 4-5 لیٹر پیٹرول ہے۔ 4-5 لیٹر پیٹرول کا مطلب ہے کہ 1,500 کی پٹیخ ہے۔ چلو انسان پٹیخ لے لیتا ہے اپنی گردن پہ جب کوئی فائدہ ہو رہا ہو، جائیں اور واپس آنے کے بعد پھر پھنس جائیں تو کوسیں گے نا اپنے آپ کو، یار پیٹرول بھی ضائع کیا، نیند بھی خراب کی اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ گر کی اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر، اگر آپ، اچھا یہ آپ مثلا فرض کریں بعض اوقات تک گرمی اتنی زیادہ ہے، شدید گرمی ہے، صبح سے آپ اٹھی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں، یا کوئی کالج ہے، کوئی آفس ہے، بالآخر اب آپ ظہر سے پہلے، البتہ یہ جو آپشن بتا رہا ہوں یہ ظہر سے پہلے کا آپشن ہے، کیونکہ ظہر کے بعد کا تو آپ نے پڑھ لیا کہ آپ روزے سے ہیں تو ظہر کے بعد اگر نکلیں گے تو وہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو جگاڑ بتا رہا ہوں یہ ظہر سے پہلے کا جگاڑ ہے، درست؟
آپ کا نہیں آپ سے پورا ہو رہا, بیٹھیں گاڑی میں, ہائی وے پہ نکل جائیں. جب 22 کلومیٹر یعنی حد ترقی سے آپ آگے نکل جائیں, 22 کے 25 کر لیں تھوڑا احتیاطاً, تو وہاں سے ایسی نہار منہ واپس مت آ جائیے گا, کیونکہ اگر آپ ظہر سے پہلے واپس اندر داخل ہوگی تو پھر اگین یہ روزہ پورا کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا, یہ 12 آنے گلے پڑ جائیں گے آپ کے. یہاں تو 12 آنے بھی نہیں, 1,500 روپے کا کم سے کم پیٹرول ہے, اگر گاڑی آپ کی کوئی تھوڑی اچھا ایوریج دینے والی ہے تو. ظہر کے بعد اگر انٹر ہوگی پھر تو روزہ نہیں ہوگا, کیونکہ چلے گئے ہم لوگ وہاں پر کچھ کھایا پیا. کتنی دیر وہاں بیٹھیں گی سڑک پہ, وہاں تو لٹنے کا بھی امکان ہوتا ہے, اس لیے جلدی واپس آ جائیں, جائیں اور آ جائیں. نہیں سر میں ایسے, ہاں پھر صحیح ہے, پھر صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یا تو پھر اتنا کلوز نکلیں آپ کہ جب آپ حد ترقص کم سے کم زور سے پہلے آپ کی کراس ہو جائے, تو پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے آپ, 22 کلومیٹر تک جائیں گے, اذان ہو جائے گی, پھر واپس آ جائیں, تو زور کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں. تو پھر جو بھی مسئلہ پڑا انہوں نے ماشاءاللہ یاد بھی کر لیا. ایسے تو یاد ہو ہی جاتے ہیں. یہ اصل میں ہوا تھا نا ہمارے ساتھ, اس لیے اچھا اس لیے یاد ہے. خیر, تو ظہر سے پہلے جائیں, جب آپ حد ترقص کراس کر لیں تو کوئی کھجور وغیرہ ساتھ لے کے جائے گا, کھجور پانی وغیرہ, وہاں جائیں کھجور اور پانی کھائیں اور پئیں, اور پھر اپنا سفر پورا کریں اور پھر واپس آ جائیں. تو اس دن کا روزہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی, گناہ بھی نہیں ہوگا, کفارہ بھی نہیں آئے گا, چھٹی بھی ہو گئی. درست, روزے کی, کلاس کی نہیں ابھی ہوئی. درست. تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کا بس یہ کہ قضا صحیح ہے, روزہ چھوٹا, وہ قضا تو کرنی پڑے گی, وہ تو کرنی ہی پڑے گی, لیکن آپ بغیر کسی جس کو کہیں گناہ کیے آپ نے اپنا روزہ بچا لیا. بچا لیا اس سینس میں کہ کھا لیا. درست. تو یہ ایک طریقہ ہے جو شب عید بھی کر سکتے ہیں آپ, عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. بہت سے جو ہمارے جو بچے ہیں جب فقہ وغیرہ سیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تجربہ اس فقہ کا وہ اسی مسئلے پہ کرتے ہیں. بائکیں اٹھاتے ہیں, حیدرآباد کے راستے پہ ہائی وے پہ نکلے, کھجوریں کھائیں, پانی پیا, واپس آ گئے, اس دن روزے کی ہو گئی چھٹی. تو یہ سفر اختیاری طور پر بلا ضرورت کرنا کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. تو رمضان میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا یہ اگلا مسئلہ, یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہو کہیں پر اور پہلے بھی سنا ہوگا یقیناً, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی گردن پر رمضان کے قضا, اب یہ آغا سیستانی کا عرض کر رہا ہوں, ابھی تھوڑا سا اختلاف ہے اس مسئلے میں, یہ آغا سیستانی کا, اگر کسی کی گردن پر رمضان کے قضا روزے موجود ہوں تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. قضا روزوں کے ساتھ مستحب روزہ جمع نہیں ہو سکتے. قضا بھی کس کا؟ رمضان کا قضا. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی اور دوسرے واجب روزے ہیں, مثلا اس نے اجرت پہ روزے لیے ہوئے, جب اجرت پہ روزے لیے تو واجب ہو گئے نا ایک, یا نظر کی تھی اور نظر کا قضا روزہ, نظر پہ عمل نہیں کر سکا, اب اس کا قضا روزہ اس کی گردن پر ہے, رمضان کا نہیں, نظر کا قضا, یا کفارے وغیرہ کا روزہ اس کی گردن پر ہے. البتہ رمضان کے قضا نہیں ہے اس کی گردن پر, تو یہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی رمضان کا روزہ اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی جو واجب روزے ہیں, اجارے کا روزہ, نظر کی قضا کا روزہ, کفارے کا روزہ, یہ مستحب روزے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں کہ آپ کی گردن پہ یہ روزے ہوں اور آپ مستحب روزہ رکھ لیں, تو یہ روزہ مستحب آپ کا صحیح کاؤنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اگر کسی کی گردن پر قضا روزے ہیں تو وہ دوسرے واجب روزے رکھ سکتا ہے. قضا روزہ ہے رمضان کا, میں کفارے کا روزہ رکھ لوں. کوئی نظر کی تھی, اس کا قضا باقی ہے, نظر پہ عمل نہیں ہو سکا تھا, روزے کی نظر تھی, اس کا قضا روزہ ہے, تو وہ میں رکھ لوں. قضا روزے کے ساتھ جو چیز جمع نہیں ہوتی رمضان کے قضا کے ساتھ, وہ مستحب روزہ ہے. لیکن قضا روزے کے ساتھ رمضان کے دوسرے واجب روزے جمع ہو سکتے ہیں
کہ رمضان کا قضا روزہ بھی آپ کی گردن پر ہو، آپ اس کو چھوڑ کے کوئی اور واجب روزہ اپنا انجام دے دیں تو یہ ہو سکتا ہے. درست؟ یہ ہو گیا جناب علی یہاں تک کا مسئلہ. اب شاید آج کا آخری مسئلہ ہو، اور وہ یہ کچھ افراد ایسے ہیں جن پر روزہ واجب نہیں ہے. پہلا فرد جن پر روزہ واجب نہیں ہے وہ ہے ایسا بوڑھا اور بوڑھی کہ جن کے لیے روزہ رکھنا شدید مشقت کا سبب بنتا ہو، انتہائی زیادہ زحمت ہو. تو ایسے بوڑھے یعنی جو روزہ ان کے لیے زحمت بن رہا ہے، مشقت بن رہا ہے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو. اتنے بوڑھے ہیں کہ اس بڑھاپے میں روزہ رکھنا، کوئی بیمار کچھ نہیں ہے، ہٹے کٹے ہیں، لیکن بڑھاپے ہی کی وجہ سے روزہ رکھنا شدت سے ان کے لیے مشقت لے کر آ رہا ہے، تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے. یہ ایک چیز. ان پر ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا واجب ہے، 1.25 کلو آٹا کسی بھی دیندار شرعی فقیر کو. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جب بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دیندار شرعی فقیر تو وہ مراد ہوتا ہے شرائط والا بندہ، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، فقیر شرعی ہو، گناہ میں اس کی مدد نہ ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ. درست؟ شراب نہ پیتا ہو. اب یہاں پر ایک آدھ چیز اور آپ کو عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ ہر دن کے بدلے آپ کو 1.25 کلو آٹا دینا اس بوڑھے یا اس بوڑھیا کو. درست؟ پہلی رمضان میں یہ پورے 30 دن کے نہیں دے سکتے کیونکہ اگلے دنوں کا ابھی تک ڈیو نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آخری رمضان میں پچھلے پورے دے دیں کیونکہ سب ہو چکے. اب ایک یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہر دن کا دے دیں. بھائی آج کا روزہ میں بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ پایا تو میں آج کا فدیہ آج دے دوں. کل کا جب آئے گا دن اور کل پھر میں اگین بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاؤں گا تو کل کے دن میں کل کا دے دوں. تو ہر دن کا بھی دیا جا سکتا ہے اور آخری دن میں پورے مہینے کا ایک ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے. البتہ آخری دن دینا کوئی واجب نہیں ہے. 2 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، بس اتنا ڈیلے نہ کریں کہ واجب کو انجام دینے میں کوتاہی شمار ہو. درست؟ یہ واجب فوری نہیں ہے فدیہ دینا. درست ہو گیا؟ اچھا، ہم نے کیا کہا کہ ایسا بوڑھا اور بوڑھی کہ جن کے اوپر شدید مشقت ہو روزہ رکھنا. فرض کریں انہوں نے پورے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، اچھی غذا لی، نٹس کھائے، نمی دنم کوئی معجونیں شاجونیں کھائیں، الا بلا فروٹ وغیرہ، اتنی ہمت طاقت آ گئی کہ رمضان کے بعد قضا کر سکتے ہیں. اب قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ کہتے ہیں ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. جو روزے آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. یہ وہ بوڑھا اور بوڑھی ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت ہے. ان کے مقابل میں ایک ایسے بوڑھا اور بوڑھی ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. مشقت کا مطلب کیا ہے کہ اگر کھینچ تان کے کرنا چاہیں تو اس میں مرا کے پورا کر ہی لیں گے. یہ دوسرا گروہ ایسے کہ جو مرا کے بھی نہیں پورا کر سکتا، اتنا بڑھاپا ہے کہ یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اس میں ممکن تھا لیکن مشکل تھا، اس میں ممکن ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس پہ کچھ ذمہ داری بھی نہیں ہے اس کی، کوئی نہ فدیہ نہ قضا نہ کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. ابھی بھی کھائے پیے عیش کرے، جان بنائے اور بچت بھی ہے، فدیہ بھی واجب نہیں ہے. درست؟ یہ پہلا گروہ ہو گیا. سر جو مشقت کے باعث ضعیف افراد تو اس میں احتیاط نہیں لگے گی اس کے اندر؟ احتیاط نہیں اس کے اندر کس چیز میں؟ جو مشقت کے باعث ہیں ان کے تو باقی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو قضا کریں. اس میں تو نہیں دی ہوئی. ولا یجب علیہم القضاء، ان پر قضا واجب نہیں ہے. فدیہ ہے ان کے اوپر، فدیہ ہے ان کے اوپر لیکن قضا ان کے اوپر نہیں ہے. فدیہ 1.25 کلو آٹا ایک روزے کا. جی اس کے اچھا، یہ 2 قسمیں ہو گئی بوڑھے بوڑھی کی. اسی طرح 2 قسمیں بنتی ہیں ان افراد کی، یہ دوسرا گروہ، کہ جن کو پیاس کی بیماری ہے، پیاسے نہیں رہ سکتے، شدید پیاس لاحق ہو جاتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو پانی پینا پڑتا ہے مثلا. تو ان پہ بھی روزہ واجب نہیں. اگر مشقت ایک اس کی کیٹیگری بنتی ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے تو شدید مشقت ہے اس کے لیے،
دوسری کیٹیگری یہ بنتی ہے کہ روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس کی بھی 2 کیٹیگریز بنتی ہیں. اور اوپر والا یہ حکم یہاں پہ بھی ہے کہ پہلے والے پہ بھی روزہ واجب نہیں ہے, دوسرے والے پہ بھی واجب نہیں ہے. پہلے والے کو فدیہ وغیرہ دینا ہے, اس کو فدیہ بھی نہیں دینا. البتہ قضا کا انہوں نے یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ اگر یہ اس کی بیماری صحیح ہو جائے تو اس کو قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کا انہوں نے اس کتاب میں جو ان کی مسائل منتخبہ ہے عربی میں, اس میں ذکر نہیں کیا, اس لیے مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے. یہ 2 گروہ گئے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ایسی حاملہ عورت ہو جس کا وضع حمل قریب ہو, مثلا 9واں مہینہ ہو, اور روزہ رکھنا یا اس کی اپنی ذات کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو, ضرر رکھتا ہو, تو اس پہ بھی روزہ واجب نہیں ہے. اور اس پر ہر روزے کے بدلے 1 مد طعام آٹا دینا واجب ہے, 1.25 کلو آٹا. اور اس پہ قضا بھی ہے. رمضان کے بعد یہ خاتون قضا بھی کرے گی جب اس کا طاقت بحال ہو جائے. یہ 3 ہو گئے. چوتھا گروہ ہے وہ خاتون کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے, مثلا ماں ہے, اور دودھ اگر روزے کے ساتھ پلاتی ہے تو یا اس کو نقصان ہوگا یا اس کے بچے کو نقصان ہوگا. درست. تو اس کے اوپر بھی افطار واجب ہو جائے گا اور جائز ہو جائے گا. واجب نہیں, جائز ہو جائے گا. بلکہ بعض صورتوں میں واجب بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر ہلاکت کا خوف ہو جائے کہ اگر دودھ نہیں پلایا میں نے, کیونکہ روزے کے ساتھ تو دودھ نہیں پلا پائے گی, اور اگر دودھ نہیں پلا پائے گی ممکن ہے بچہ مر جائے, کیونکہ بچہ کوئی اوپر کی فیڈنگز بھی فرض کرے نہیں لے رہا ہو اور آپشن ہی نہیں ہے کوئی اس کے پاس, تو اس پہ روزہ معاف ہے. بلکہ واجب ہے کہ یہ نہ رکھے, اس لیے کہ اگر یہ رکھے گی تو بچے کے مرنے کا خوف ہے مثلا. البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ یہ جو اس پہ روزہ معاف ہے دودھ پلانے والی ماں پر, اس صورت میں معاف ہے کہ جب احتیاط کی بنا پر اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. اگر کوئی اور آپشن ہے, مثلا ٹاپ فیڈنگ پہ کام چلایا جا سکتا ہے, باہر مثلا ڈبے کا دودھ ہے, گائے کا دودھ ہے, یا مثلا فرض کریں ایک ایسی خاتون ہے جو دودھ پلا رہی ہے اور وہ اس کیٹیگری میں جا رہی ہے, یا تو وہ معاف ہے اس پہ روزہ, یا وہ لاؤبالی خاتون ہے, کہتی میں نہیں رکھتی روزہ, دودھ کے ساتھ میں نہیں پلا کر سکتی کام, یعنی شریعت پر اتنا عمل نہیں کر رہی ہے لیکن دودھ پلا رہی ہے, اور آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھی اس خاتون سے دودھ پلوا دیں, تو پھر آپ پہ معاف نہیں ہوگا. بس دودھ پلانے والی ماں پر اس صورت میں معاف ہے احتیاط کی بنا پر جب آپشن کوئی اور موجود نہ ہو اور دودھ پلانا منحصر ہو اسی عورت کے اندر. اما اگر دوسرے آپشنز ہوں, کوئی اور عورت دودھ پلا دے, ڈبے کا دودھ, گائے کا دودھ, تو ایسی صورت میں پھر اس پر روزے معاف نہیں ہوں گے. یا یہ کہ مکس ہو سکتا ہو, تھوڑا بہت اپنا فیڈ کرا دے, کچھ 1-2 دفعہ جو ہے فیڈر پلا دے, تو پھر اس پہ روزہ معاف نہیں ہوگا. اور جس صورت میں اس پہ معاف ہے اس پہ بھی 1 مد آٹا ہے, 1.25 کلو آٹا ہر روزے کے بدلے, اور یہ بھی بعد میں اس کی قضا کرے گی. البتہ یہ 4 گروہ ہو گئے, بوڑھا بوڑھی, پیاسا, حاملہ, دودھ پلانے والی ماں. حاملہ میں ایک مسئلہ آتا ہے, میں نے کہا وضع حمل قریب ہو, مثلا 9واں مہینہ ہو, وہ اس سے نیچے والی 7ویں مہینے, 6ٹھے مہینے, 4تھے مہینے, 5ویں مہینے, ان کے لیے اگر روزہ مضر ہے تو یہ وہ بیماری والی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. بیماری والی کیٹیگری میں ایک آدھ اور چیزیں عرض کر دوں تو بس آج کی بحث ہماری گفتگو پوری ہو گئی. بیماری والی صورتوں میں جہاں پہ روزہ مضر تھا یہ بھی چلا جائے گا بیماری والی کیٹیگری میں, دونوں اس حصے میں مرج ہو جاتے ہیں. واقعی بیمار ہے, السر ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی شوگر وغیرہ ہے, کوئی بی پی ہے جس کی وجہ سے اس کو حتماً دوائی کھانی ہے دن میں, اور یہ خاتون کے جو 5واں 6واں 7واں مہینہ ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے, ان دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہو جاتا ہے. خیر بعض خصوصیات میں یہ ان سے الگ ہو جاتی ہے, حکم کے حساب سے ایک جیسا ہے. بیمار کا میں پہلے عرض کروں, دیکھیں جو بیمار ہے
دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس کی یہ بیماری جس کی وجہ سے آج یہ روزہ نہیں رکھ رہا یہ اگلے سال تک چلے گی، اور یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب چلے گی، جب اگلا سال آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو مسلسل چلتی رہی ہے۔ بیمار لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ ہم آٹا دے کے فارغ ہو جائیں۔ بیمار پر ابتدائی طور پر آٹا نہیں آتا۔ اگر میں بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہوں تو مجھ پر آٹا واجب نہیں ہے، مجھ پر جو ابتدائی طور پر واجب ہوتا ہے وہ ہوتی ہے قضا، کہ اگر میں دوران سال ٹھیک ہو گیا تو مجھے قضا کرنی ہے۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا، قضا کر لی میں نے، تو چیپٹر کلوز، کوئی آٹا واٹا میرا جو رمضان میں چھوڑے تھے اس کی قضا کر لی، آٹا کوئی واجب نہیں ہے۔ آٹا کب اس پر آتا ہے؟ آٹا اس پر اس وقت آتا ہے کہ جب اس کی یہ بیماری چلتے چلتے اگلے سال تک پہنچ جائے۔ تو اب جو قضا تھی وہ اتر گئی، ختم، ایسے شخص پہ قضا نہیں ہے، ایسے شخص پہ اب آٹا آئے گا۔ اسی لیے بیماری میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیمار آدمی اگلے سال رمضان شروع ہونے پہ آٹا دے گا، جب اس کو یہ طے ہو جائے گا کہ اگلے سال بھی وہ بیمار ہی رہا ہے اور بیماری اس کی کنٹینیوس رہی ہے۔ وہ شروع میں آٹا نہیں دے گا، شروع میں آٹا ہے ہی نہیں اس کے اوپر۔ اگر کسی نے دے بھی دیا اور یہ بیماری اگلے سال تک کھنچ گئی تو یہ دیا ہوا آٹا اس کا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ڈیو ہونے سے پہلے، وقت آنے سے پہلے اس نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں، کیا ہوگا؟ اب تو داخل ہو ہی چکا ہے، لیکن اس وقت جب پڑھی تھی تو داخل نہیں ہوا تھا نا، تو یہ اب داخل ہونا اس پچھلے عمل کو صحیح نہیں کرتا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بس بیماری کا یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ جو 5ویں 6 مہینے والی خاتون ہے، اگر روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے، اوبویسلی یہ تو اگلے سال تک نہیں کھینچے گا نا، تو یہ تو درمیان میں کہیں نہ کہیں فارغ ہو ہی جائے گی، تو اس کے اوپر قضا آئے گی، اس پر آٹا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی آٹا روزہ، دیکھیں ایک آٹا ہوتا ہے جو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے، جیسے بوڑھا بوڑھی، جیسے پیاسا آدمی، جیسے دودھ پلانے والی عورت، جیسے حاملہ عورت 9ویں مہینے والی۔ یہ جو روزہ چھوڑ رہی ہے نا، اس روزہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر آٹا آ رہا ہے۔ یہ جو 7ویں 6 مہینے والی خاتون ہے، روزہ چھوڑنے پہ اس پہ کچھ نہیں آنا، روزہ چھوڑنے پہ اس پہ جو چیز آئے گی وہ قضا آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس خاتون نے اگلا رمضان آنے تک قضا کر لی تو چیپٹر کلوز، کوئی آٹا نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن اگر اگلا رمضان آ گیا اور اس نے قضا نہیں کی تو یہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے پہلے بھی کئی بار کہ جب بھی آپ قضا کو پہلے رمضان سے ڈیلے کرتے ہیں تو اس ڈیلے کرنے پر، جس کو تاخیر کہا جاتا ہے، ایک فدیہ پلس ہو جاتا ہے، پینلٹی، آپ کی پینلٹی بڑھ جاتی ہے فدیہ کے نام سے، جس کو فدیہ تاخیر یا کفارہ تاخیر کہتے ہیں، ڈیلے کرنے کی وجہ سے آنے والا کفارہ یا فدیہ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو دینا پڑے گا پھر، لیکن وہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا، وہ روزے کی قضا کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے آیا، وجہ دونوں کی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جی بچی دیکھو، ہمارے ہاں نارملی اس کو فدیہ سے کہا جاتا ہے، لیکن عراق ایران میں نارملی اس کو فدیہ نہیں کہتے، کفارہ غیر عمدی کہتے ہیں۔ غیر عمدی یعنی جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑنے کا کفارہ، وہ 60 والا ہے، یہ جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑا نا، اس نے عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو اس کو کفارہ غیر عمدی یا عذر کی وجہ سے چھوٹنے والے روزوں کا کفارہ اس طرح سے کفارے سے ہی تعبیر کرتے ہیں، لیکن ایک قید لگاتے ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ یہ 60 والا نہیں ہے بلکہ 1 والا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ کے ہو گئے تقریباً ایک ابتدائی مرحلے میں روزے کے احکام۔ اگر آپ توضیح المسائل کی ترتیب دیکھیں گے تو یہ جو بھی ہم نے 4 گروہ بیان کیے ہیں یہ وہاں پر کافی آگے جا کے بیان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ روزے کے صحیح ہونے کی شرائط بتا رہے تھے تو یہ اسی کے ضمن میں کہتے ہیں بات سے بات نکلنے کے بعد سے انہوں نے یہ باتیں یہیں پر ہی کر دیں، تو وہ آخری کی چیزیں شروع میں آ گئیں۔ تو انشاءاللہ اب اگلے ہفتے اس کو جو نیت وغیرہ کے احکام ہیں وہاں سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ روزہ چھوڑے گا، سفر کرے گا، چاہے وہ زیادتی کو یا زیادتی ہو تو وہ قضا کرے گا بعد میں؟ جی ہاں، جو روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھٹتے ہیں ان کی قضا واجب ہے۔ کفارہ بھی دینا ہوگا؟ نہیں، کیوں کفارہ کیوں دے گا؟ کفارہ ہوتا ہے جرم کرنے پر، سفر جرم نہیں ہے، ابھی تو بتایا آپ کو، جائز آگا کی نظر میں، تو سفر کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کفارہ بھی نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، صلی اللہ علیہ وسلم۔